منو سلوا ایپیسوڈ 26۔ بہاروں کے سنگ اگر ریلیز ہو جاتی تو میرے کیریئر کی سب سے اچھی فلم ہوتی۔ میں نے سب سے زیادہ اچھی ایکٹنگ کسی اور فلم میں نہیں کی۔ پریزاد تبریز پاشا کی رسم قل کے موقع پر جرنلسٹ کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ وہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھی۔ تبریز پاشا کی موت کے بعد آج پہلی بار وہ منظر عام آئی تھی۔ میرے لیے تبریز پاشا صاحب کی موت ایک ذاتی نقصان ہے۔ انہوں نے مجھے میرے بریک دیا تھا اور میرے لیے ان کی حیثیت ایک گاڈ فادر سے کم نہیں ہے۔ یہ یقیناً پاشا فیملی کا نہیں، پاشا فلم انڈسٹری کا نقصان ہے۔ وہ اب تبریز پاشا کے حوالے سے اپنے تاثرات بتا رہی تھی۔ پولیس کو اپنی ابتدائی تفتیش میں یہ ثبوت ملے ہیں کہ ایڈیٹنگ روم میں آگ کسی حادثے کی نہیں تھی بلکہ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے۔ اس حادثے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ایک جرنلسٹ نے سوال کیا۔ یہ یقیناً حادثہ نہیں ہے۔ فلم انڈسٹری کے دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی یقین ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر تبریز پاشا صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی پلاننگ سے یہ سب کچھ کیا، اور صرف تبریز پاشا ہی کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں تھا۔ یہ ایک ہیروئن کے طور پر مجھے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ یہ کہ میرے کیریئر کی سب سے بڑی فلم تھی، اور اس فلم کا اس طرح ضائع ہونا کیا معنی رکھتا ہے یہ آپ سب آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پریزاد نے بے حد اطمینان اور سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو کسی دوسری ہیروئن پر شک ہے؟ ایک جرنلسٹ نے دلچسپی سے کہا۔ یہ کام میرا نہیں، پولیس کا ہے، پریزاد نے بے حد متانت سے کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رپورٹرز نے اس سے کچھ مزید سوال کرنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہے۔ سلطان نے مداخلت کر کے انہیں روک دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی پریزاد نے ایک سگریٹ سلگا لیا۔ گاڑی کے چلتے ہی اس نے اپنی آنکھ پر لگے ہوئے گلاسز اتار دیے، اب ان کی ضرورت نہیں تھی۔ سلطان نے ایک بار پھر غور سے پریزاد کا چہرہ دیکھا۔ اسے پریزاد کا اطمینان دہلا رہا تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے اسے اسی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ وہ جی بھر کر سو رہی تھی اور جی بھر کر کھا رہی تھی۔ تبریز پاشا کی موت کی وجہ سے ایک ہفتے کے لیے تمام سٹوڈیوز بند ہو گئے تھے اور تمام شوٹنگز رک گئی تھیں، اور پریزاد کو جیسے اطمینان اور سکون سے گھر بیٹھنے کا موقع مل گیا تھا۔ سلطان کی زبان پر بار بار اس کے لیے سوال آ کر رک جاتا تھا۔ کیا اس سب میں پریزاد کا ہاتھ تھا؟ یہ ناممکن تھا۔ پریزاد اتنی طاقتور نہیں تھی کہ وہ تبریز پاشا کے ایڈیٹنگ روم میں آگ لگوانے کی طاقت رکھتی ہو۔ اور پھر ابھی فی الحال پچھلے 1 سال سے تو اس کے اور تبریز پاشا کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ پھر وہ ایسا کیوں کرتی؟ لیکن پھر اس کا یہ رد عمل؟ انڈسٹری میں کوئی بھی ہیروئن تبریز پاشا سے بڑی مخالفت رکھنے کے باوجود پاشا پروڈکشنز کے اتنے بڑے نقصان اور تبریز پاشا کی موت پر کسی نہ کسی حد تک اپسیٹ ضرور ہوتی۔ انڈسٹری کا 25ویں صد بزنس پاشا پروڈکشنز کی مرہون منت تھا، اور اب ان کی تاریخ کے سب سے مہنگے پروجیکٹ کا راکھ میں تبدیل ہونا۔ ایڈیٹنگ روم کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو کے ایک بڑے حصے کی آتشگی میں تباہی، اور سب سے بڑھ کر تبریز پاشا کی یوں اچانک موت۔ صرف پاشا پروڈکشنز نہیں، پوری فلم انڈسٹری ہل کر رہ گئی تھی۔ فلم ریلیز ہو کر فلاپ ہوتی تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ بزنس کرتی۔ تبریز پاشا ان بڑی رقوم کا کچھ نہ کچھ حصہ واپس ریٹرن کرنے کے قابل ہوتا، جو اس نے اپنے سنیماز کی رینوویشن اور فلم ایڈیٹنگ کے لیے لیٹسٹ مشینری کی امپورٹ پر بینکوں سے لی تھی۔ لیکن اس آتشگی نے سب کچھ راکھ کر کے ایک بہت بڑے ڈھیر میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ فلم فلاپ ہونے پر تبریز پاشا کو اتنا صدمہ کبھی نہ ہوتا جتنا اس فلم کے پرنٹس کے اس طرح جل جانے پر ہوا تھا۔ تبریز پاشا کے دونوں بیٹے بھی اسی لائن میں تھے، لیکن تبریز پاشا اور ان کے اثر و رسوخ میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور انہیں اپنے سامنے ترکے میں کروڑوں کی جائیداد کے ساتھ کروڑوں کے قرضے بھی مل گئے تھے۔
یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اگلے چند سال پاشا پروڈکشنز کسی فلم کا سوچتا بھی، اور پوری فلم انڈسٹری میں اسی ایک چیز سے کھلبلی مچ گئی تھی۔ ہر ایک اس متوقع نقصان کا سوچ کر فکر مند ہو رہا تھا جو پاشا پروڈکشنز کی فلموں کے نہ بننے کی وجہ سے ہر ایک کو ذاتی طور پر ہو سکتا تھا، اور ایسے حالات میں اگر پریزاد کا اطمینان سلطان کو پریشان کر رہا تھا تو وہ یوں پریشان ہونے میں حق بجانب تھا۔ یہ فلم اگر ریلیز ہو جاتی تو آنے والے کئی سال تک لوگ اس فلم اور آپ کی ایکٹنگ کے بارے میں باتیں کرتے رہتے۔ سلطان نے گھر پہنچنے پر اس سے کہا تھا۔ وہ اس کے لیے کپڑے نکال رہا تھا۔ ریلیز نہیں ہوتی تب بھی اگلے کئی سال لوگ اس فلم کے بارے میں بات کریں گے۔ زیادہ یادگار بن گئی ہے یہ فلم۔ وہ اپنے سیل پر کسی کو کال کر رہی تھی۔ سلطان نے بڑے غور سے اس کو دیکھا۔ وہاں طنز تھا یا تنفر، وہ اندازہ نہیں کر سکا۔ آپ نے لازوال ایکٹنگ کی تھی اس میں۔ لوگ زیبا، شمیم آرا، سبیحہ خانم کو بھول جاتے۔ انڈسٹری میں اگلے 20 سال صرف پریزاد کا نام ہوتا۔ سلطان نے کہا، 3 انڈین فلموں کے چربے اور 4 عامیانہ گانوں پر بے بہودہ ڈانس کر کے اگر میں پاکستان فلم انڈسٹری میں نئی تاریخ بناتے رہ گئی ہوں تو فکر مت کرو، یہ تاریخ میں اس سال کئی فلموں کے ذریعے بناؤں گی۔ شاید کال دوسری طرف نہیں مل رہی تھی۔ پریزاد نے فون رکھ دیا تھا۔ سلطان اس بار رہ نہیں سکا۔ وہ لپکتے ہوئے پریزاد کے پاس آیا۔ آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ یہ فلم ضائع ہو گئی؟ اس نے بالآخر وہ سوال کیا۔ ہاں، جواب اتنے بے دھڑک انداز میں آیا تھا کہ سلطان چند لمحے بول ہی نہیں سکا۔ وہ پریزاد سے کم ہاں کی توقع نہیں کر رہا تھا، اور اس ہاں میں اور کتنے ہاں تھے سلطان کا جیسے حلق خشک ہونے لگا تھا۔ پری جی؟ سلطان نے وہ سوال کرنے کے لیے لفظ ڈھونڈنے شروع کیے جس کا ایک متوقع نتیجہ اس کی پریزاد کے گھر سے ہمیشہ کی چھٹی بھی ہو سکتا تھا۔ البتہ اسے پریزاد کے ہاتھوں اس طرح پٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا جس طرح وہ اس سے پہلے والی ہیروئنوں کے ساتھ وہ رہ کر بات پر پٹتا تھا۔ یہ حادثہ جو ہوا ہے تبریز پاشا کے اسٹوڈیو میں، سلطان کو شاید زندگی میں پہلی بار لفظ نہیں مل رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے اس نے سوال نہ کرنے کا بھی سوچا، لیکن اب دیر ہو گئی تھی۔ سوال سے پہلے جواب اسے مل گیا تھا۔ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پریزاد نے جیسے اس کا ذہن پڑھا تھا۔ 3 دنوں سے اگر وہ اس کا چہرہ پڑھ رہا تھا تو وہ بھی یہی کام کر رہی تھی۔ سلطان اس کا کتنا بھی وفادار کیوں نہ ہوتا، یہ فلم انڈسٹری پر حملہ تھا، اور سلطان کی ہمدردی اس سے زیادہ اس فلم انڈسٹری کے ساتھ تھی جسے وہ پوجتا تھا۔ اسے اگر شک بھی ہو جاتا کہ یہ پریزاد کا کام تھا تو سلطان اس درخت کو کاٹنے کی کوشش پر چپ بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا جس کی شاخوں پر اس سمیت لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ واقعی بیوقوف ہوتی اگر وہ سلطان کو اس معاملے میں کسی شک و شبہ کا شکار ہونے دیتی۔ میں تبریز پاشا سے نفرت کرتی ہوں۔ صرف تبریز پاشا نہیں، اس انڈسٹری کا ہر ڈائریکٹر، ہر پروڈیوسر، ان میں سے جو بھی کرے گا میں اسے تماشائی بن کر ہی دیکھوں گی۔ اس کا سوگ منانے یا ماتم کرنے نہیں بیٹھوں گی۔ پاشا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی کے قابل تھا، پریزاد نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ سلطان نے اطمینان کا سانس لیا۔ نفرت کوئی قابل اعتراض چیز نہیں تھی۔ اس انڈسٹری میں ہر ایک سے وہ نفرت ہی کرتا تھا۔ یہ ایک قدر مشترک تھی انڈسٹری کے ہر فرد میں، لیکن اس کے باوجود ہر ایک کے ساتھ کام بھی کرتا تھا اور بقائے باہمی پر بھی یقین رکھتا تھا۔ سلطان کو اس بات پر کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ وہ تبریز پاشا کی موت پر رنجیدہ کیوں نہیں ہے۔ تبریز پاشا کی موت پر دل سے کوئی بھی رنجیدہ نہیں تھا۔ سلطان کو صرف پریشانی یہ تھی کہ وہ اس فلم کے ضائع ہونے اور پاشا پروڈکشنز کے بند ہو جانے پر اس صدمہ زدہ کیوں نہیں ہے جس طرح اسے ہونا چاہیے۔ پریزاد نے بات کلیئر کر دی تھی اور اسی حد تک اس کے خدشات بھی دور کر دیے تھے۔ سلطان کو یہ اندازہ نہیں تھا، یہ صرف آغاز تھا۔ تبریز پاشا کی موت کے 5ویں ہی دن انور حبیب نے پریزاد کو فون کر کے اس فلم کے بارے میں پوچھا تھا جو وہ پاشا پروڈکشنز کے بینر کے نیچے بنانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور جواب کھٹائی میں نظر آ رہی تھی۔ تبریز پاشا کے منظر عام سے ہٹ جانے کے بعد اور پاشا پروڈکشنز کے وقتی طور پر بند ہو جانے کے بعد جو چند بڑے ڈائریکٹر بڑی اڑانے بھرنے کی تیاریاں کر رہے تھے ان میں انور حبیب بھی شامل تھا۔
جو اب پریزاد کے ساتھ وہی فلم بنانا چاہتا تھا جو پہلے اسے ایک رسک لگ رہی تھی۔ پریزاد نے بے حد خوش دلی کے ساتھ اس کی آفر قبول کر لی تھی۔ انور حبیب کی کال سے پہلے ہی وہ اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انور حبیب اب اس فلم کے سلسلے میں اس سے رابطہ کرے گا۔ تبریز پاشا کی موت کے 30 دن بعد پریزاد اور انور حبیب نے ایک پریس کانفرنس میں اپنے اس مشترکہ پروجیکٹ کا اعلان کیا۔ وہ دونوں تبریز پاشا کو ڈیڈیکیٹ کر رہے تھے، اور اس پریس کانفرنس کے چند گھنٹوں کے بعد پریزاد سفیر خان کی کال ملی تھی، جو اس کے انور حبیب کے ساتھ کیے جانے والے اس پروجیکٹ پر بری طرح آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سب سے پہلے پریزاد نے اسی کے ساتھ یہ فلم بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، اسی لیے اسے ابھی بھی اس پروجیکٹ کے سلسلے میں انور حبیب پر ترجیح ملنی چاہیے تھی۔ پریزاد نے بڑی آسانی سے اسے بتایا تھا۔ انور حبیب نے اس سے پہلے اس سے رابطہ کیا تھا۔ سفیر خان اگلا 1 گھنٹہ پریزاد کے بارے میں ان تمام خطرات سے آگاہ کرتا رہا جن سے وہ سفیر خان کے خیال میں واقف نہیں تھا۔ پریزاد بے حد مطانعت سے اس کی باتیں سنتی رہی، پھر اس نے اپنی کسی مصروفیت کا بہانہ بنا کر فون رکھ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس فلم میں انور حبیب کی شمولیت سفیر خان اور انور حبیب کے درمیان پچھلے کئی سالوں سے ہونے والی دوستی کا اختتام تھا۔ وہ جب تک اکٹھے تھے کوئی عورت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، اور پریزاد اسے اکٹھا نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ انہیں آپس میں توڑ کر ختم کر سکتی تھی، اور وہ کر رہی تھی۔ تبریز پاشا کی بہاروں کے سنگ کی بجائے انہیں تاریخوں میں کرم علی کی فلم سنیماز میں ریلیز ہو گئی تھی، اور فلم نے بڑا بزنس کیا تھا۔ اس کے باوجود کہ اس فلم میں پریزاد کے علاوہ کوئی دوسرا بڑا سٹار نہیں تھا، اور اس چیز نے جہاں پریزاد کی مارکیٹ ویلیو بڑھائی تھی، وہاں بہت سے دوسرے ایکٹرز اور ایکٹریسز کے اندیشوں میں اضافہ کروا دیا تھا۔ وہ انڈسٹری کی پہلی ہیروئن تھی جسے کامیابی کے لیے کسی جوڑی کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ جس ہیرو کے ساتھ کام کرتی وہ فلم ہٹ ہو جاتی۔ پریزاد نام کا جو سورج طلوع ہوا تھا، اس نے بڑے بڑے ستاروں کو گہنا کر رکھ دیا تھا۔ زری اور جمال کے درمیان صلح کرم سے زری کے شادی کے 3 دن بعد ہو گئی تھی۔ جب زری شادی کے بعد رہنے کے لیے اپنے میکے آئی تھی، اور یہاں آنے کے بعد جو پہلا کام اس نے کیا تھا وہ جمال سے معافی کا تھا۔ یہ کام اس کی توقعات سے بھی زیادہ آسان ثابت ہوا تھا۔ جمال عام حالات میں اس سے ناراض ہوتا تو اسے منانے میں کئی دن لگ جاتے، لیکن وہ تب تھا جب وہ چوکیدار حمید کے گھر پر محلے کے کپڑے سینے والی زری ہوتی تھی۔ اب وہ کینیڈا میں بسنے والے 1 کروڑ پتی آدمی کی بیوی تھی، اور اس کے جسم پر موجود لباس اور زیورات جیسے میلوں دور سے دوسروں کو ہی اس کی اطلاع دیتے تھے۔ اس کے جسم پر موجود ایک شے پکار کر جیسے اعلان کرنے لگی تھی کہ اس کی کلاس تبدیل ہو چکی ہے، اور اس تبدیلی کے باوجود اگر وہ جمال سے معافی مانگ رہی تھی اور اس کے ساتھ پرانے مراسم بحال کرنا چاہ رہی تھی، تو جمال کے لیے انکار کیسے ممکن تھا؟ وہ چند گلے شکووں کے بعد بہت آسانی سے مان گیا تھا۔ وہ ہر بار اپنے گھر جانے پر کرم کو گھر بٹھا کر اپنی دوستوں سے ملنے کے بہانے کہیں نہ کہیں جمال سے ضرور ملتی، اور صرف یہی نہیں تھا، وہ کھلے دل سے جمال کو وہ پیسے بھی دے رہی تھی جو کرم اسے دیتا تھا۔ زری کی زندگی میں صرف جمال ہی وہ شخص تھا جس کے ساتھ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا، اور جس کو وہ آنکھیں بند کیے کچھ بھی دے دیتی اور اسے کوئی ملال نہ ہوتا۔ وہ کرم کے پاکستان میں قیام کے دوران بھی اس سے ملتی رہی، اور اس کے پاکستان سے چلے جانے کے بعد بھی، اور یہ میل جول تمام اخلاقی حدود قیوم کو پار کر گیا تھا۔ یہ زری کا پلان تھا کہ وہ چند سال کرم کے ساتھ رہ کر اتنا روپیہ اکٹھا کر لے گی کہ جمال کو کینیڈا بلا لے، اور پھر وہ کرم سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لے گی، اور دونوں کینیڈا میں ہی رہیں گے اور کوئی کام کر لیں گے۔ اس نے وہ سارا حساب کتاب جمال کو بھی بتایا تھا جو شادی کی رات اس نے کرم سے اپنی پہلی گفتگو میں کیا تھا۔ جمال کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ زری پر لعنت بھیجتا اور اپنی راہ لیتا، یا پھر اسے مجبور کرتا کہ وہ کرم سے فوری طلاق لے۔ حق مہر اور زیورات کی شکل جو کچھ اسے مل چکا تھا وہ پہلے ہی ان دونوں کے لیے بہت کافی تھا، مگر یہ کینیڈا جانے کا خواب تھا جو زری نے جمال کو دکھا دیا تھا، اور جمال کے لیے اب یہ بہت مشکل تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اس خواب کو ذہن سے نکال دیتا۔
زری کینیڈا جانے کے بعد صرف اپنے والدین کو ہی نہیں جمال کو بھی بڑی بڑی رقوم بھیجتی رہی۔ اس نے 2 مرتبہ جمال کو کینیڈا آنے کے لیے کسی ایجنٹ سے جعلی دستاویزات بنوانے کے لیے بھی بھاری رقوم بھجوائیں۔ دونوں دفعہ جمال نے اس پیسے کو اپنے اللے تلوں میں ضائع کیا اور زری سے یہ جھوٹ بول دیا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا تھا۔ دونوں کے درمیان اس مسئلے پر معمول تلخی بھی ہوئی۔ زری کو اس کی بات پر بھی تھا، اس کے باوجود اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور تھی۔ کرم کے پاس کینیڈا کی شہرت تھی اور اگر زیادہ پڑھی لکھی یا قانونی معاملات سے واقف ہوتی تو یہ جان جاتی کہ وہ اگر صرف کچھ عرصہ خاموش ہے وہاں تو پیپر ورک مکمل ہونے تک گزار لے تو کسی ایجنٹ کی مدد کے بغیر وہ کرم سے طلاق لے کر جمال سے شادی کرنے کے بعد اسے خود بھی بلانے کی کوشش کر سکتی تھی، اور شاید وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان سب تمام معاملات سے واقف ہو بھی جاتی اگر اس کے دوران ہی کرم اسے پاکستان نہ بھجواتا اور اسے یہ احساس نہ ہونے لگتا کہ جمال کو اب کینیڈا آ کر اس سے شادی کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رہی تھی۔ زری کے عدم موجودگی میں اس کے فراہم کیے جانے والے پیسے کو وہ بے حد بے دردی سے خرچ کر رہا تھا، اور اس نے زری کو وہ بھی بہت سی دوسری دلچسپیاں ڈھونڈ لی تھی۔ زری سے اگرچہ اس نے یہ سب کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ زری تھی، اس سے کچھ چھپا رہنا ناممکن تھا۔ جمال نے اس کے سامنے وضاحتوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے باوجود زری کے لیے اس پہاڑ کی دوسری طرف دیکھنا مشکل نہیں تھا۔ اسے شدید صدمہ تو پہنچا تھا، لیکن جمال اس کی کمزوری تھی۔ اس کی بے وفائی کے باوجود وہ اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور جمال یہ بات بہت اچھی طرح جان چکا تھا۔ زری کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ جلد سے جلد کینیڈا بلوانے اور اس سے شادی کرنے کی کوشش کرے، اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ یہ موقع کینیڈا واپس آنے کے بعد فوراً بعد ہی آ گیا تھا۔ کرم سے اس آمنے سامنے سے یہ یقین کچھ دیر کے لیے اس کے پیروں کے نیچے سے نکال دی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں اس کی مدد کرنے کے قابل تھا تو وہ کرم ہی تھا، جو کسی دوسری لڑکی کے لیے بے حیائی کی انتہا ہوتی ہے۔ وہ زری کے نزدیک صرف ایک نیکی تھی جسے کرنے کا وہ کرم سے مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہی تھی اور کرم اسے صرف بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ زیادہ ناقابل یقین چیز اس کی زندگی میں ہو سکتی تھی؟ یقیناً ہو سکتی تھی۔ صرف کرم علی ہی تو ایسا تھا جس کے لیے ایسی ہر آزمائش لکھ دی گئی تھی۔ میرے سامنے ہاتھ مت جوڑو زری، کرم نے اس کے ہاتھ اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس نے واقعی زندگی میں کسی کو اپنے سامنے ہاتھ جوڑے نہیں دیکھا تھا، اور اب زری جوڑ رہی تھی تو اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں بہت مجبور ہو گئی تھی، واقعی کرم، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، میری مدد کریں۔ اس نے اب ہاتھ ہٹا لیے تھے، لیکن رونا نہیں چھوڑا تھا۔ کرم بے حد خاموشی سے اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھتا رہا۔ اسے اس وقت زری پر کوئی غصہ نہیں آ رہا تھا۔ چند گھنٹے پہلے والا اشتعال ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، وہ نہیں کر سکتی تھی۔ بات صرف اتنی سی تھی، وہ پیسے سے کسی عورت کا وقت خرید سکتا تھا، جسم خرید سکتا تھا، اس کے لہجے کی مصنوعی مٹھاس اور آنکھوں میں جھوٹی محبت خرید سکتا تھا، لیکن وہ کسی کا دل نہیں خرید سکتا تھا۔ دل وہیں جاتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔ جمال نکما تھا، آوارہ تھا، خالی ہاتھ اور خالی جیب تھا، مگر زری اس پر مرتی تھی، اور کرم علی اسے کیا سمجھا سکتا تھا؟ شاید سمجھانے کی کوشش کرتا اگر زری نے کسی نے حدود و قیود کا لحاظ رکھا ہوتا۔ صرف یہ ایک چیز تھی جو کرم سے برداشت نہیں ہوئی تھی، صرف یہی ایک چیز تھی جس پر کرم کو شدید حد تک کا احساس ہوا تھا۔ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ پاکستان میں چند ہفتے بے حد آرام سے گزار آئی تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ کرم اب اسی مرد کے ساتھ شادی کرنے میں اس کی مدد بھی کرے۔ کرم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، زری کو برا بھلا کہے یا اپنے اوپر ہنسے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ سب سے آسان کام اس وقت اسے صرف یہی لگا تھا، اور اسے ایک بار پھر اس کا اعتماد پوری طرح اٹھا تھا۔ اس بار صرف اعتبار نہیں، اس بار دل اٹھ گیا تھا اس کا۔ اس رات اسے وہ سارے مرد یاد آتے رہے جو پاکستان میں بیٹھی ہوئی اپنی بیویوں، بہنوں اور ماؤں سے نفرت کرتے تھے، اس کے باوجود ان سے رشتہ قائم رکھنے پر مجبور تھے، ان کے ہاتھوں ایکسپلوئڈ ہونے پر بھی مجبور تھے۔
اسے پچھلے کئی سالوں میں اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں رہ گئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا یہ خیال یا خوش فہمی تھی کہ کم سے کم بیوی کے طور پر اس کی زندگی کا حصہ بننے والی عورت اس سے وہ سلوک نہیں کرے گی جو اس جیسی دوسری مردوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ وہ یہاں بھی بدقسمت ہی نکلا تھا۔ کئی سال پہلے نیو یارک کی اس تیسری منزل کے اپارٹمنٹ کے ساتھیوں کی وہ ساری باتیں اس کے لیے جیسے حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی تھی۔ وہ صابر قیوم، مجاہد، تنویر یا شوکت زماں کی طرح زری کو گالیاں نہیں دے سکا تھا، اسے برا بھلا نہیں کہہ سکا، اسے زری سے نفرت بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہاں رنج تھا کہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ آخر کسی عورت کا دل کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ اس کا دل ہوتا بھی ہے عورت کے پاس؟ کیا دل ہوتا بھی ہے عورت کے پاس؟ وہ وہاں بیٹھا پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا، اور ہر سوچ کی لہر کو ایک ہی چہرہ ڈسٹرب کر رہا تھا، زینی کا چہرہ۔ وہ پچھلے 1 سال سے ہر بار اس کا خیال آنے پر اپنے دل کو صرف ایک بات کہہ کر اس کے تصور کو جھٹلاتا رہا تھا، وہ بے کردار ہے اور میری بیوی با کردار ہے، اس میں ہر خامی صحیح لیکن وہ پاک باز ہے۔ اور اب جیسے زینی اس کو منہ چھڑانے لگی تھی۔ وہ ایکٹریس تھی، رسوائے زمانہ تھی، وہ سب کچھ کرنے پر مجبور تھی جو وہ کر رہی تھی، لیکن زری اس کے پاس کیا جواز، کیا مجبوری تھی؟ دو گنی عمر، کم صورتی اور برس، یا پھر صرف حوث جو اس میں تھی زینی میں نہیں تھی، فریب جو اس میں تھا زینی میں نہیں تھا، جھوٹ جو اس میں تھا زینی میں نہیں تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلایا۔ آخر اس وقت وہ کیوں زینی کے ساتھ اس کا موازنہ کرنے بیٹھ گیا تھا؟ کیوں بار بار اس کے بارے میں؟ وہ اب جیسے خود پر پہرے بٹھانے لگا تھا۔ سوال صرف اب زری کا تھا، صرف زری کا۔ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ اس کا مطالبہ مان لے یا اسے واپس پاکستان بھجوا دے؟ اور اس مشکل کو اس کے گھر والوں نے آسان بنا دیا تھا، جنہوں نے یہ سب پتہ چلنے پر ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ وہ واقعی ان کا رد عمل دیکھ کر واقعی ہکا بکا رہ گیا تھا، اور شاید پہلی بار بری طرح پچھتایا تھا کہ اس نے کیوں زری اور جمال کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں فوری طور پر یہ سب کچھ اس کے بہن بھائیوں کو بتائے گی، اور اس کے بعد ہر ایک کی جیسے دلی مراد پر آئے گی۔ ہر ایک فوری طور پر ہی چاہتا تھا کہ کرم زری کو طلاق دے کر اسے پہلی فلائٹ سے واپس پاکستان بھیج دے، بلکہ ان کے لیے اگر ممکن ہوتا تو وہ یہ کام خود ہی سر انجام دے دیتے۔ کرم کوشش کے باوجود ان سب سے یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ اس کی زندگی ہے، اور اس کے بارے میں کم سے کم اب کوئی فیصلہ کرنے کا حق صرف اسے ہی ہے۔ وہ سب بظاہر اس کی ہمدردی اور محبت سے تڑپ رہے تھے، اور کرم کے لیے اس طرح کی سچویشن میں کوئی ایسی بات کرنا بے حد مشکل تھا۔ جب اس کی پوری فیملی محاذ بنا لیتی تھی تو ہمیشہ اسے ہی پسپا ہونا پڑتا تھا۔ اس بار بھی وہی ہو رہا تھا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ اگر زری اس طرح طلاق لے کر پاکستان گئی تو اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے تھے۔ وہ وہاں سب کی باتیں سن کر وہاں سے بھی اسی طرح اٹھ کر گیا تھا۔ زری اور اس کے درمیان بات چیت مکمل طور پر بند تھی، اور اس میں دونوں طرف سے کسی شعوری کوشش کا عمل دخل نہیں تھا۔ زری اس سے چھپتی پھرتی تھی، اور جب کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تو کرم کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس سے کیا کہے۔ اس سے زری کو یہ ضرور بتا دیا تھا وہ اسے طلاق دینے کی تیاری کر رہا ہے، اور چند دنوں کے اندر اسے کاغذات دے دے گا۔ زری نے اس سے دوبارہ جمال کو بلوانے کی بات نہیں کی تھی۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ کرم علی یہ کام نہیں کرے گا۔ اپنی فیملی کے ساتھ ہونے والے اس سٹنگ کے دوران ہی دن اسے آفس میں روتی ہوئی زری کا فون آیا۔ کرم کی فیملی اس وقت کرم کے گھر پہنچی ہوئی تھی، وہ اسی وقت گھر سے نکالنا چاہتے تھے۔ زری نے کمرے کو لاک کیا ہوا تھا، اور کرم عقب میں دروازے پر ہونے والا شور سن سکتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو کرم کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے گھر پر ہو رہا تھا۔ زری اس کی بجائے ایک کال پولیس کو کر دیتی تو اس سمیت اس کے تمام گھر والوں کو لینے کے دینے پڑ جاتے، اور اس وقت یہ واقعی اس کی مہربانی ہی تھی کہ اس نے کرم کو فون کیا تھا، پولیس کو نہیں۔ کرم اسی وقت آفس سے نکل آیا۔ آفس سے گھر آنے کے دوران اس نے فون کر کے اپنے بھائی اور ماں سے
بات کی، لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے وہاں پہنچے بغیر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا، اور گھر پہنچتے ہی پہلی بار اس کا فیوز بری طرح اڑا تھا جب اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی آصف کو زری کا بازو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر نکالنے کی کوشش کرتے دیکھا۔ اس کے پیچھے اس کی پوری فیملی تھی، جو غنیمت تھا کہ اس وقت آصف کی طرح اسے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، صرف زبانی طور پر آصف کو ہلا شیری دینے تک ہی محدود تھے۔ بازو چھوڑو اس کا، کرم نہ بھی کہتا تب بھی اسے دیکھ کر آصف پہلے ہی اس کا بازو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کوریڈور میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، کرم نے زری سے کہا۔ تیری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں کرم، اس آوارہ عورت کو کمرے میں بھیج رہا ہے۔ اس کی ماں نے زری کو واپس اندر جاتے دیکھ کر واویلا کرنا شروع کر دیا۔ جی پتھر پڑ گئے ہیں، کرم نے بے حد سرد مہری سے کہا۔ اس وقت ہی پڑ گئے تھے جس وقت آپ سب کے کہنے پر اس سے شادی کی تھی۔ وہ پہلی بار ان سب کی موجودگی میں تلخ ہو رہا تھا۔ اور تم نے کس سے پوچھ کر اس کا بازو پکڑا ہے؟ وہ اب آصف پر برسا تھا۔ بھائی جان، وہ آصف کچھ حواس باختہ ہو کر ماں کو دیکھتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا تھا اسے گھر سے نکالنے کو، میں لے کر آئی ہوں سب کو یہاں پر۔ تو نے تو اتنے دن سے سب کچھ جاننے کے باوجود اسے مہارانیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ اس کی ماں نے بروقت مداخلت کر کے آصف کو بچایا تھا۔ آپ لوگ اپنے اپنے گھر جائیں اور دوبارہ اس طرح کے کسی کام کے لیے یہاں نہ آئیں۔ اس کی اس طرح کی مدد اور تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں سے نظریں ملائے بغیر دو ٹوک انداز میں ان سے کہا۔ 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے ماں اور بہن بھائیوں کو گھر سے نکال رہا ہے، خون سفید ہو گیا ہے تیرا۔ ہم سب تیری محبت میں یہاں دوڑے آئے اور تو اپنی اس آوارہ بیوی کو اندر بٹھا کر ہمیں دھکے دینے پر آ گیا ہے۔ اس کی ماں اب بری طرح اشتعال میں آ گئی تھی۔ میں کسی کو اس گھر سے نہیں نکال رہا، نہ اس کو نہ زری کو، نہ ان کو نہ زری کو، کرم نے بے بسی سے کہا۔ لیکن میں اپنے گھر میں اس طرح کا ہنگامہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ نہیں چاہتے تو اسے اسی وقت فارغ کر کے پاکستان بھیجو۔ میں نے کب کہا کہ میں اسے طلاق نہیں دے رہا؟ میں چند دن میں اسے طلاق دے رہا ہوں، لیکن تب تک میں اسے سڑک پر تو نہیں پھینک سکتا۔ جب اس نے تمہارا خیال نہیں کیا تو تم اس کا خیال کیوں کرو؟ وہ اس کا عمل تھا، یہ میرا عمل ہے۔ تو بزدل ہے کرم، تجھ میں ہمت ہی نہیں ہے ایسا قدم اٹھانے کی۔ اس نے ماں کی باتیں سنی تھی، جو کچھ دیر وہاں بکتی جھکتی رہی، پھر اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ کرم اپنے کمرے میں چلا آیا۔ زری بے حد پریشان کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے کبھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس سے اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ پہلی بار وہ طلاق کے بعد اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر خوف زدہ ہو رہی تھی۔ کرم نے اس سے اپنے گھر والوں کے رویے کے لیے معذرت کی اور پھر اسی سانس میں کہا، تم جمال کو بتاؤ کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ زری جس سے ٹھٹک کر رہ گئی۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے؟ وہ کچھ پریشان ہوئی تھی۔ اسے پاکستان اپنے کسی دوست کے پاس بھجوانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کے پیپرز تیار کروا کے اس کے ویزا کے لیے اپلائی کرے اور وہ یہاں آ جائے۔ زری کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپ اسے یہاں بلا رہے ہیں؟ تمہاری خواہش ہے یہ، کرم علی نے سنجیدگی سے کہا۔ اب واقعی ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس کو جتنا جلدی نمٹا سکتا تھا نمٹا دیتا۔ جمال سے اس کی دوسرے دن بات ہوئی تھی اور کرم علی کو پہلے چند جملوں میں ہی جمال کے بارے میں کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے اسے اپنے دوست کے پاس جانے کا کہا تھا، اپنے پاسپورٹ اور ID کارڈ کے ساتھ۔ جمال نے دل میں ہزاروں خدشات لے کر اس کی بات سنی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کرم علی اس کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ اگر زری اگلے چند دن اسے مسلسل مجبور نہ کرتی رہتی تو جمال کسی بھی قیمت پر کرم علی کی ہدایت کے مطابق اس دوست سے جا کر نہ ملتا۔ کرم علی نے اس ہفتے کے دوران زری کو طلاق دے دی تھی، لیکن اسے گھر سے جانے کا کہنے کے بجائے وہ خود اس مدت تک کے لیے ایک دوسرے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گیا تھا جب تک زری کی عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ اس کی ماں نے اس بات پر بھی ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یوں پورا گھر
زری کے ہاتھ میں دینے سے وہ گھر کی ہر چیز غائب کر دے گی، اور یہ پہلا موقع تھا جب کرم علی نے اپنی ماں کے قانونی معاملات کے بارے میں بتا کر اس کے اشتعال کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ زری کو ایک کم پڑھی لکھی لڑکی سمجھ کر یوں سمجھے بیٹھے رہے جیسے وہ پاکستان میں تھے، اور وہ پاکستان میں اس کے ساتھ طلاق دینے کے بعد جو چاہے کر سکتے تھے۔ وہ روز کی ملامت جو کرم علی کو ماں سے تقریباً روز فون پر سننا پڑتی تھی، وہ اس کے بعد بند ہو گئی تھی، لیکن کرم علی کے بہن بھائیوں کو ساتھ ہی یہ خدشات بھی پیدا ہونے لگے تھے کہ زری کی عدت ختم ہونے کے بعد پاکستان جانے کے بجائے کہیں کورٹ نہ پہنچ جائے، اور اگر اس نے کرم علی کی جائیداد کے حوالے سے کچھ مطالبات کر دیے تو اور اس تو نے کرم علی کی فیملی کو بری طرح سے حواس باختہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو اس رشتے اور کرم علی کی اس شادی کے لیے مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کم عمر پڑھی لکھی، سیدھی سادی، بھولی بھالی اور تابعدار لڑکی اب یکدم وہ ہڈی بن گئی تھی جسے نہ نگل سکتے تھے نہ اگل سکتے تھے۔ ہر ایک اب زری کے ہر قیمت پر ایک بار اس کے پاکستان پہنچ جانے کی دعائیں کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ کرم علی اس کے لیے کیا پلان کیے بیٹھا تھا، اور اگر اس کے اس منصوبے کی بھنک میں کسی کو خبر ہو جاتی تو وہ جو طوفان نہ کھڑا کر دیتے وہ کم تھا۔ اس لیے کرم علی نے جمال کو وہاں بلوانے کے بارے میں اپنی فیملی کے کسی فرد کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس اسے زری کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ ایک عجیب سی بے حسی تھی جو زندگی کے اس مرحلے پر اس پر طاری ہو گئی تھی۔ اگر وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکا تھا تو چند لاکھ ڈالرز کے بچانے کے لیے جدوجہد کیوں کرتا؟ زری اس کے عزت اور ناموس کی حفاظت نہیں کر سکی تو وہ اس سے کسی اور چیز کی آرزوؤں کا کیا مطالبہ کرتا؟ وہ عورت تھی، جو بھی کرتی کم تھا۔ زری بے حد خوش تھی۔ وہ اس کا اندازہ کرم علی کو تب ہوتا جب وہ عدت کے دوران وقتاً فوقتاً اس سے ملنے کے لیے جاتا رہا، اگرچہ یہ ملاقات چند منٹوں سے زیادہ کی نہیں ہوتی تھی، اور وہ اس کی صرف خیر دریافت کر کے آ جاتا تھا۔ اس کے باوجود زری کی خوشی کا اندازہ کرنے میں اسے وقت نہیں ہوتی تھی کہ کرم علی کو ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار کر دیتی تھی۔ رنج اور ملال کے بیچ کا کوئی احساس تھا جو اسے ہوتا تھا۔ زری نے ایک سے زیادہ دفعہ کرم علی کے اپنے احسان مندی اور شکر گزاری کا ذکر کیا تھا، اور کرم علی کو ایک بار بھی اس کی زبان پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بولنے کی عادی تھی، وہ اب جھوٹ ہی بول رہی ہوگی، کرم علی کو یقین تھا، اور جھوٹ نہ بھی بول رہی ہوگی تب بھی اسے اسی کا احساس مندی اور شکر گزاری کی ضرورت نہیں تھی۔ زندگی میں یہی دو جذبے تو تھے جو کرم علی کو کبھی کمی نہیں رہی تھی۔ وہ جس پر بھی احسان کرتا تھا وہ اس کا احسان مند اور شکر گزار ہوتا تھا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ کسی کے دل میں اپنے لیے کوئی تیسرا جذبہ پیدا نہیں کر سکا تھا۔ عدت کی مدت گزرنے سے پہلے ہی جمال کینیڈا آ گیا تھا، اور اس کے وہاں آنے کے دوسرے دن اس نے اسے گھر پر ملاقات کے لیے بلایا تھا، اور اس پر پہلی نظر ڈالتے ہی ناپسندیدگی کا وہ تاثر اور مضبوط ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے اس سے فون پر باتیں کرتے ہوئے بنا تھا۔ کرم علی ایک زیرک بزنس مین تھا، انسانوں کو دیکھ کر پہچان سکتا تھا، اور اسے اس وقت زری پر واقعی ترس آ رہا تھا۔ شکل و صورت کے علاوہ جمال میں دوسری کوئی چیز نہیں تھی، اور کرم علی کو شبہ نہیں تھا کہ جمال سے شادی کی صورت میں زری نے اپنے لیے ایک بری چیز کا انتخاب کیا تھا۔ کرم علی جتنی خوش دلی سے مل سکتا تھا اس سے ملا تھا، کیونکہ جمال کا انداز بے حد محتاط اور عجیب تھا۔ کرم علی کے بارے میں مسلسل اندازے لگانے میں مصروف تھا۔ کچھ لیں گے آپ؟ اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آتے ہوئے کرم علی نے بے حد شائستگی سے کہا۔ ہاں زری، جمال نے بے حد معنی خیز لیکن بے حد چچورے انداز میں کہا۔ چہرے پر ایک رنگ کے باوجود کرم علی نے اس کے جواب کو نظر انداز کیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ جمال اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، لیکن وہ مستقل کمرے میں موجود چیزوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔
کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو اس اپارٹمنٹ میں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کرم علی نے اس سے کہا۔ جمال چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں، آپ اور زری شادی کے بعد بھی اسی اپارٹمنٹ میں رہیں گے۔ کرم نے اسے مطلع کیا۔ اس کے ماتھے پر ایک شکن آئی۔ خریدا ہے آپ نے ہمارے لیے؟ 1 سال کے لیے کرائے پر لیا ہے۔ اس احسان کی کیا ضرورت تھی؟ کرائے پر تو میں بھی لے سکتا تھا۔ جمال کے لہجے میں ہلکی سی ناراضی آئی۔ مرضی ہے آپ کی، نہ رہنا چاہیں تو چھوڑ دیں۔ کرم علی کے جواب نے جمال کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح بھی بات کر سکتا تھا۔ ابھی اس کے ہونے والی 2-4 بار کی گفتگو میں کرم علی نے ہمیشہ بے حد شائستگی اور تہذیب کا مظاہرہ کیا تھا، اور وہ خالی تھی جن سے جمال ناواقف تھا۔ اپنی سابقہ بیوی کی اس کے کسی پرانے آشنا سے شادی کروانے والے جتنا کمزور سمجھ سکتا تھا، وہ اتنا ہی کمزور سمجھ کر اس سے بات کر رہا تھا۔ زری بتا رہی تھی کہ آپ نے میرے لیے کسی کام کا بندوبست کیا ہے؟ جمال نے پہلے جھٹکے میں ہی بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک فیکٹری میں پیکنگ کا۔ کرم علی نے سنجیدگی سے کہا۔ اب میں کینیڈا آ کر اس طرح کا چھوٹا موٹا کام کروں گا؟ جمال ایک بار پھر اپنی ناگواری نہیں روک سکا تھا۔ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کسی ہنر سے بھی واقف نہیں، انگلش بھی آپ کو نہیں آتی، اس صورتحال میں اسی طرح کا کام ہی کرنے کو ملے گا آپ کو۔ کرم علی نے اس کے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس طرح کا کام تو میں خود بھی ڈھونڈ سکتا تھا، اس کے لیے مجھے آپ کے احسان کی کیا ضرورت تھی؟ جمال اس بار اپنی ناراضی کو چھپا نہیں سکا تھا۔ آپ کی مرضی ہے، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، کرم علی نے ایک بار پھر اسی سرد مہری کے ساتھ کہا تھا۔ جمال کو ہتک کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کرم علی سے مزید کچھ پوچھتا، زری کمرے میں داخل ہوئی اور بے اختیار جمال کی طرف گئی تھی۔ اگر اچانک اسے کرم علی کی وہاں موجودگی کا احساس نہ ہو جاتا تو جمال سے لپٹ جاتی۔ وہ کچھ ایسی ہی سرخوشی کے عالم میں تھی۔ کرم علی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہاں اس کی موجودگی اب غیر ضروری تھی۔ 10 منٹ میں زری اس کے پاس آئی اور اس نے کرم علی سے کہا کہ وہ جمال کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ کرم علی نے بلوایا تھا کہ اس کی عدت میں ابھی وقت باقی ہے، لیکن زری بضد رہی کہ وہ جمال کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ کرم علی نے مزید کوئی اعتراض کیے بغیر اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ زری بے حد جوش و خروش میں اپنے کمرے میں آئی اور اس نے پیکنگ شروع کر دی، اور پیکنگ شروع ہوتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ صرف ایک دن میں اپنا سارا سامان پیک نہیں کر سکتی تھی جو جگہ جگہ پر بکھرا ہوا تھا۔ اس نے جمال کے ساتھ جانے کا ارادہ کچھ دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ جمال کچھ ناخوش ہو کر واپس گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد کرم علی نے زری سے کہا تھا کہ وہ گھر سے اپنے سامان کے علاوہ بھی اگر کچھ لے کر جانا چاہتی ہے تو لے جائے، اسے اعتراض نہیں ہوگا۔ زری کو کچھ مزید رقم کا ایک چیک بھی دیا تھا۔ وہ واقعی جتنے اچھے طریقے سے اسے اپنے گھر سے رخصت کر سکتا تھا رخصت کر رہا تھا، اور اس سے وہ چیک لیتے ہوئے زری کو پہلی بار صحیح معنوں میں کرم کے لیے خوشی کا احساس ہوا تھا۔ آپ کو مجھ پر اور جمال پر غصہ نہیں آ رہا کرم؟ اس نے پتہ نہیں کس خلش سے اس سے کہا تھا۔ تم پر آیا تھا غصہ مجھے، تم بیوی تھی، عزت تھی میری، تم سے توقعات تھی مجھے، پر کیوں آتا؟ جمال پر کیوں آتا؟ وہ غیر آدمی تھا، اس سے میرا کیا رشتہ تھا جس کا لحاظ یا پاس وہ کرتا؟ مجھے بہت غصہ ہے، میں نے آپ کو دکھ پہنچایا، مجھے بہت افسوس ہے، میں نے آپ کو دکھ پہنچایا۔ دکھ بڑا چھوٹا لفظ ہے زری، بڑا ہی چھوٹا لفظ ہے۔ تم نے ایک اور رشتے پر سے میرا اعتبار اٹھا دیا ہے۔ وہ اس وقت اس کے ساتھ یہ ساری باتیں کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ رشتہ ختم ہو جانے کے بعد ساری باتیں بیکار تھیں، لیکن زری بہت مہینوں کے بعد اس سے اس موضوع پر بات کر رہی تھی، اور پتہ نہیں وہ اس تک کیا پہنچانا چاہتی تھی۔ آپ مجھے بہت برا سمجھتے ہوں گے کرم، لیکن میں بری لڑکی نہیں ہوں، میں نے کب کہا ہے کہ تم بری ہو؟ لیکن تم نے جو کچھ کیا ہے وہ برا تھا، چاہے اس کے لیے تمہارے کتنے ہی مضبوط وجوہات کیوں نہ ہو۔ لیکن اب ان باتوں پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واحد نصیحت تمہیں میری یہی ہے کہ عدت کے چند ہفتے باقی ہیں وہ گزار کر یہاں سے جاؤ، اور پھر اس مسجد کے امام سے مل لینا، وہ جمال کے ساتھ تمہارا نکاح کر دے گا۔
میں نے اس سے تم لوگوں کے بارے میں بات کی ہے۔ زری نے اس کے ہاتھ سے وہ کارڈ پکڑ لیا جو کرم نے اس سے والیٹ سے نکال کر اس کے سامنے کیا تھا۔ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں کرم۔ زری کے لہجے میں ممنونیت جھلک رہی تھی، احسان مندی، شکر گزاری، ممنونیت۔ ایک گہرا سانس لیا اور مسکرانے کی کوشش کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے چند دنوں میں وہ زری کے وہاں سے چلے جانے کی توقع کر رہا تھا، لیکن اسے حیرت ہوئی جب وہ اپنے عہد ختم کرنے کے بعد ہی وہاں سے گئی۔ جمال کے ساتھ زری کی زندگی کیسے گزرنے والی تھی؟ زری کو نکاح کے فوراً بعد پہلی بار جمال کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں آتے ہی جان گئی تھی۔ یہ ہے وہ دربار جو تمہارے سابقہ شوہر نے ہمارے لیے چنا ہے، جمال نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بے حد طنزیہ انداز میں اس سے کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ اچھا خاصا تو ہے۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ اچھا خاصا تو ہے، زری نے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اچھا خاصا؟ اس کا اپنا گھر دیکھا ہے تم نے؟ جمال نے خفگی سے کہا۔ وہ اس کا اپنا گھر ہے، اس کی اپنی کمائی کا، زری نے بے ساختہ کہا اور کہہ کر پچھتائی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا تو اس دن کمائی کا تانا ضرور دے گی مجھے۔ جمال بری طرح بگڑا تھا۔ تانا تھوڑی دے رہی ہوں، بس بات کر رہی ہوں میں۔ زری نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ تیرے لیے بات ہے، میرے لیے گالی ہے۔ یہ سب کچھ پاکستان میں چھوڑ کر میں تیرے لیے پردیس آ بیٹھا ہوں اور تو یہاں آ کر بھی کمائی کا تانا دے رہی ہے مجھے۔ جمال بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ زری کو اسے منانے میں کئی گھنٹے لگے۔ یہ وہ جمال نہیں تھا جو کچھ ماہ پہلے پاکستان میں اس کے آگے پیچھے دم ہلاتا پھر رہا تھا جب وہ کرم علی کی بیوی تھی۔ اب وہ اسی کی بیوی تھی اور اپنی سب کشتیاں جلا کر آئی تھی، جمال یہ جانتا تھا۔ اگلے چند ہفتے دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی تکرار ہوتی رہی، لیکن کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوا۔ اس بڑا ہاتھ زری کا ہی تھا۔ زری کے پاس فی الحال پیسے کی بہتات تھی اور وہ جمال کے ساتھ کینیڈا میں گھومتی پھری اور اس پر کھلے ہاتھ سے روپیہ خرچ کرتی رہی۔ ایسے حالات میں جھگڑے کا امکان کچھ کم ہی تھا۔ پاکستان میں کرم کے ساتھ اس کی طلاق اور جمال کے ساتھ اس کی شادی کا پتہ چل چکا تھا۔ اس کے گھر والوں نے کوئی لعنت و ملامت کے بعد بآخر اس کی شادی کو تسلیم کر لیا تھا۔ وہ جمال کے ساتھ پاکستان آ جاتی تو وہ اس شادی کو کسی صورت میں تسلیم نہ کرتے، مگر وہ کینیڈا میں تھی اور اس کے گھر والوں کو ہر ماہ کینیڈا سے آنے والی رقم کی عادت ہو چکی تھی۔ غربت بہت ساری بنیادی صفات سے انسان کو محروم کر دیتی ہے اور اس میں سے وہ خودداری بھی ہوتی ہے۔ وہ زری سے قطع تعلق کر لیتے تو ان کا گھر کیسے چلتا؟ کینیڈا سے آنے والے مالیت کم ہو چکی تھی، لیکن بہرحال اب کرم کی بجائے زری انہیں تھوڑی بہت رقم بھجوا رہی تھی۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ زری اور جمال کے درمیان پہلا بڑا جھگڑا تب ہوا جب چند ہفتے گزرنے کے بعد ایک دن زری نے جمال کو اس جگہ کام پر جانے کے لیے کہا جہاں کرم نے اس کے لیے کام کا بندوبست کیا تھا۔ جمال نے دو ٹوک الفاظ میں وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ وہ وہاں تو کیا فی الحال کہیں بھی کام پر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ یہ بات سمجھنے سے بھی قاصر تھا کہ زری بار بار اسے کام پر جانے کے لیے مجبور کیوں کر رہی تھی جب اس کے پاس کرم کا دیا ہوا اتنا پیسہ تھا۔ یہ صرف زری جانتی تھی کہ وہ اتنا پیسہ اب آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہونے لگا تھا اور اس کی بنیادی وجہ جمال تھا جس کے ذاتی اخراجات گھر کے اخراجات سے بھی تجاوز کر جاتے تھے۔ اگلے چند دن بھی ان کے درمیان اسی طرح جھگڑے ہوتے رہے۔ پھر بالآخر جمال اس فیکٹری میں چلا گیا تھا جہاں کرم علی نے اس کے لیے کام کا بندوبست کیا تھا۔ زری نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن شام کو اس کے واپس آتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سکون عارضی تھا۔ میں دوبارہ کبھی اس فیکٹری میں نہیں جاؤں گا، بتا رہا ہوں تجھے، جمال نے زری کے دروازہ کھولتے ہی اعلان کرنے والے انداز میں اسے بتایا تھا۔ زری کی جیسے جان پر بن آئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تمہارے پچھلے شوہر نے مجھے ذلیل اور تنگ کرنے کے لیے یہ کام دیا ہے، مجھے اپنے کسی کی فیکٹری میں کام دلوایا ہے مجھے، اور جہاں پہلے ہی دن شفٹ انچارج نے ذلیل کیا مجھے۔ لیکن کیوں؟ زری پریشان ہونے لگی تھی۔ کبھی کہہ رہا تھا میں سگریٹ نہ پیوں، کبھی کہہ رہا تھا ورکرز باتھ روم میں اتنی دیر نہیں بیٹھتے، اور کہہ رہا تھا کہ میں توجہ سے کام نہیں کر رہا، وقت ضائع کر رہا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں تمہیں، میں نے اب نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، مت جاؤ وہاں، پھر کہیں اور کام ڈھونڈ لو، زری نے کہا۔ ڈھونڈ لوں گا کام بھی، 4 دن کام نہیں کریں گے تو بھوکے نہیں مر جائیں گے ہم دونوں، جمال نے بے حد غصے سے کہا۔
جمال پہلے ہی 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ اور زری نے کچھ کہنا چاہا لیکن جمال نے بے حد غصے میں اس کی بات کاٹی۔ میں نے کہا نا ڈھونڈ لوں گا کام، تو خواہ مخواہ میرا دماغ چاٹنے مت بیٹھ جا۔ جمال تلخی سے کہتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ زری پر جیسے اوس پڑ گئی تھی۔ جمال کے چند دنوں کا مطلب صرف چند دن نہیں تھا، کتنے دن ہوتا یہ وہ سوچ کر فی الحال اور پریشان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے کچھ پیسے دے، وہ سطک میں برتن دھو رہی تھی جب اس دن جمال نے آ کر اس سے کہا تھا۔ وہ اس ایک دن فیکٹری میں جانے کے بعد کام کے لیے دوبارہ گھر سے نہیں نکلا تھا۔ کس لیے؟ ہر بار تیرا سوال کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جمال کو اس کے سوال پر غصہ آیا تھا اور زری کو اس کے مطالبے پر۔ دیکھ جمال، تو بے مقصد پیسے لے کر ضائع کرتا ہے، میں بے مقصد پیسے لے کر ضائع کرتا ہوں، اور جو پیسے تو ہر ماہ اپنے ماں باپ کو بھیجتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتے۔ جمال نے ترکی بترکی کہا۔ وہ میرے حق مہر کے پیسے ہیں، کرم نے دیے تھے مجھے۔ زری نے تنگ کر کہا۔ ہاں، سارا کچھ کرم نے ہی دیا ہے مجھے اور تیرے ماں باپ کو۔ تجھے تو بہانے سے اسے یاد کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ زری اس کی بات پر غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ دیکھو جمال، بار بار مجھے کرم کے طعنے مت دیا کر، میں تنگ آ گئی ہوں تیری ایسی باتوں سے۔ میری باتوں سے نہیں، مجھ سے تنگ آ گئی ہے تو۔ اب کوئی تیسرا شوہر نظر آنے لگا ہوگا تجھے۔ وہ جمال کی بات پر سناٹے میں رہ گئی تھی۔ تو نے کیا کہا مجھے؟ جو کہنا تھا کہہ دیا، تو بہری نہیں ہے، جمال نے غصے سے کہا اور شیلف پر پڑا گلاس زور سے فرش پر پھینک کر توڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ ٹوٹنے والی واحد چیز نہیں تھی۔ آنے والے ہفتوں میں جمال سے گھر کی اور بھی کئی چیزیں توڑی تھی۔ ہر بار اسے جب پیسوں کی ضرورت ہوتی اور زری اسے پیسے دینے میں دیر ہوتی تو جمال یہی کرتا تھا، چلاتا، گالیاں دیتا اور پھر چیزیں توڑنے لگتا۔ زری لامحالہ اسے پیسے دینے پر مجبور ہو جاتی۔ اگر مکافات عمل نام کی کوئی شے تھی تو زری کے لیے یہ مکافات عمل دنیا میں بہت جلد شروع ہو چکا تھا۔ وہ محبت جس نے اتنے سالوں سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، وہ یکدم جیسے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ جتنی دیر گھر پر رہتا، دونوں کے درمیان کسی نہ کسی بات پر تکرار ہوتی رہتی۔ زری کے پاس موجود رقم تیزی سے کم ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی پریشانی اور اضطراب میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا تھا۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا اور اخراجات کو ختم کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ جمال اس کے ساتھ جو وقت گزار رہا تھا وہ واقعی جنت میں رہنے کے مترادف ہی تھا، اور بعض دفعہ اسے شدید پچھتاوا بھی ہوتا، لیکن صحیح معنوں میں اسے کرم پہلی بار تب یاد آیا تھا جب جمال نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے کسی نائٹ کلب سے شراب پی کر آ رہا تھا، اور اس دن بھی نشے کی حالت میں گھر واپس آنے پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، جس پر جمال نے اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ مارا۔ وہ پاکستان میں ہوتی تو ایسا کوئی تھپڑ اسے اس طرح پتھر کے بت میں تبدیل نہ کرتا، کیونکہ اس طرح کی مار پیٹ اس محلے کی عورتوں اور خود اس کی بہنوں کی زندگی کا ایک اہم جز تھی۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کرم کے ساتھ رہ کر آئی تھی، جس نے ہاتھ اٹھانا تو دو کنار بھی کبھی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور اب اس کے چہرے پر تھپڑ پڑا تھا تو زری کے اعصاب واقعی سن ہو گئے تھے۔ اس رات وہ پہلی بار کرم کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ 2 گنی عمر کی معمولی شکل و صورت اور برس کے داغ جن کے تانے دے کر اس نے کرم کا جینا اجیرن کر دیا تھا، اب وہ یکدم جیسے بے معنی ہو گئے تھے اس کے لیے۔ اس شخص کی ہر خامی کے باوجود وہ اس کے ساتھ سکون سے زندگی گزار رہی تھی، عزت اور محبت سے رکھا ہوا تھا اس نے اسے۔ پھر اس اندھے کنویں کا انتخاب کیوں کیا اس نے؟ زری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خود کو لاکھ عقل مند سمجھنے کے باوجود اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جمال کو اچھی طرح جاننے کے باوجود اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا سوچ کر کیا تھا۔ جمال نے دوسرے دن اس سے معافی مانگ لی تھی، زری نے اسے معاف بھی کر دیا تھا، اس کے وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ یہ کرم کا گھر نہیں تھا جہاں وہ ماتھے پر بل ڈالے پھرتی رہتی اور کرم اس کی خفگی دور کرنے اور دلجوئی کرنے کی کوشش کرتا۔ جمال سے شادی کے 6 ماہ بعد وہ پہلی بار پیگننٹ ہوئی، اور 2 ماہ کے بعد اس کا پہلا مس کیریج ہو گیا تھا۔
اور یہی وہ وقت تھا جب جمال نے اس کی کافی تیمارداری کی اور وقتی طور پر اس کی زبان میں جیسے شہد جیسی مٹھاس آ گئی تھی۔ زری جسمانی اور جذباتی طور پر اس وقت بری طرح کسی سہارے کی محتاج تھی، اور وقتی طور پر اسے لگا جیسے جمال واقعی بدل گیا تھا، اور اسی خوش فہمی میں اس نے جمال کو بینک میں پڑی رقم کا بڑا حصہ نکال کر دے دیا تھا، کیونکہ وہ وہاں اوٹوا میں کسی پاکستانی کے ساتھ مل کر کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا تھا۔ وہ چند بار اس پاکستانی کو لے کر گھر بھی آیا، اور زری کو وہ آدمی قابل اعتبار لگا تھا۔ اگلے چند ماہ جمال بلا ناغہ گھر سے کام پر جاتا رہا، اور اس نے وقتاً فوقتاً گھر کے اخراجات کے لیے زری کو کچھ رقم بھی دی، اور زری یہ سمجھنے لگی کہ اب اس کا کام چل نکلا ہے، اس کے سارے مسئلے ختم ہو گئے تھے۔ لیکن چند ہی ماہ کے بعد اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی تھی، جب جمال نے 1 ماہ کے بعد دوبارہ گھر پر رہنا شروع کر دیا۔ چند ہفتے اس نے بیماری کا بہانہ بنایا، پھر چند ہفتے کچھ اور بہانے، اور پھر جب بالآخر زری کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا تو اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ اسے یہ خبر سنا دی تھی کہ اس کے پارٹنر نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور وہ اس کے رقم لے کر غائب ہو گیا ہے۔ زری کو جیسے ہارٹ اٹیک ہوتے رہ گیا تھا۔ وہ کتنے آرام سے یہ کہہ رہا تھا کہ رقم ڈوب گئی۔ ساری دنیا تیری ہی رقم لے کر کیوں بھاگتی ہے؟ پہلے پاکستان میں ایجنٹ نے تمہارے ساتھ فراڈ کیا، اب یہاں یہ آدمی مل گیا تجھے۔ زری کو جیسے پتنگے لگ گئے تھے۔ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، دھوکے دے رہا ہوں تجھے؟ جمال بھی بری طرح بگڑا تھا۔ اور کیا کر رہا ہے تو؟ گھر میں جو رقم تھی وہ کھا گیا ہے تو، بینک میں پڑی رقم کا کاروبار میں ڈبو دی تو نے، اب باقی رہ کیا گیا ہے؟ کس طرح چلے گا یہ گھر؟ تیرا زیور ہے نا ابھی؟ جمال نے بے حد اطمینان سے کہا۔ یا پھر ایسا کر، جا کر کرم سے کچھ رقم لے آ، جمال نے بے حد ڈٹائی سے کہا تھا، اور زری کے اشتعال میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تو اس قدر بے شرم ہو گیا ہے کہ مجھے کرم کے پاس پیسے لانے کے لیے جانے کو کہہ رہا ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ تو اتنی غیرت مند تھی تو پہلے کیوں لیا کرم سے تو نے پیسہ؟ پہلے تو اور تیرے ماں باپ اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہے۔ جمال نے اسے تانا دیا۔ اس کا اندازہ بے حد سلگانے والا تھا۔ تیرے لیے کیا جو بھی کیا، ورنہ میں تو بڑی خوش تھی اس کے ساتھ۔ زری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن جمال ان آنسوؤں سے ذرہ برابر متاثر نہیں ہوا تھا۔ میرے لیے یہ کہ تجھے دوسرا آدمی چاہیے تھا۔ تیری جیسی عورتیں کسی ایک مرد کے ساتھ وفاداری سے کیسے رہ سکتی ہیں؟ پتہ نہیں میں گھر پر نہیں ہوتا تو یہاں کتنے آتے ہیں جن کے لیے تو ہر وقت مجھے گھر سے باہر کام پر بھیجنا چاہتی ہے۔ میں بھلا سمجھتا نہیں ہوں کیا؟ جمال نے بے حد زہریلے انداز میں کہا، اور اس نے جیسے زری کے زخموں پر نمک پاشی کر دی تھی۔ خبردار اگر تو نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تو، زری نے تقریباً غصے سے کانپتے ہوئے چلا کر اس سے کہا تھا، لیکن جمال نے اس کا جواب اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار کر دیا تھا۔ تو کیا کرے گی؟ تو بتا کیا کرے گی؟ مجھے کرم سمجھ لیا ہے تو نے۔ وہ پہلا دن تھا جب جمال نے صرف ایک تھپڑ پر اکتفا نہیں کیا تھا، اس نے جی بھر کر زری کی پٹائی کی تھی۔ زری کی مزاحمت نے اس کے اشتعال کو کچھ اور ہوا دے دی تھی۔ اس نے اسے پیٹتے ہوئے یہ نہیں دیکھا تھا کہ زری کو کہاں چوٹ لگ رہی ہے اور کہاں نہیں۔ اس کے جسم پر پڑنے والی ہر ضرب پر زری کو ایک کرم یاد آتا رہا، وہ سب کچھ جو اس کے ساتھ کرتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے کرم کی بد دعا لگی تھی، ورنہ جمال ایسا تو نہیں تھا، ایسا ظالم تو وہ کبھی بھی نہیں تھا۔ وہ اگلے کئی دن روتی رہی اور کئی بار کرم کو فون کرنے کا سوچتی رہی، لیکن ہر بار ایک عجیب سی ندامت اس کا ہاتھ روک لیتی تھی۔ وہ اب اسے فون کر کے کیا کہتی؟ ساری عمر زری کو جو شرم، جو حتک، جو ندامت محسوس نہیں ہوئی تھی وہ آج ہونے لگی تھی۔ وہ اب دلدل میں اتر چکی تھی۔ پولیس کو فون کر کے جمال کو اریسٹ کراتی تو وہاں اکیلے کس طرح رہتی، اور اگر اسے آزاد رہنے دیتی تو پھر اسے یقین تھا کہ بہت جلد اس گھر میں فاقے ہونے لگیں گے، اور اس کے بعد انہیں فٹ پاتھ پر آنے میں دیر نہیں لگنی تھی۔ پاکستان جو رقم وہ ہر ماہ بھجواتی تھی وہ اب اس نے بھجوانا بند کر دی تھی، اور اس بندش کی وجوہات نے اپنے ماں باپ کو بتانے پر وہ بری طرح ان کی لعنت ملامت کا بھی شکار ہونے لگی تھی۔ اس کی وجہ سے ان سب کا مستقبل تباہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک خوشحال زندگی گزارے ایک بار پھر کرائس
میں آ گئے تھے، اور یہ صرف زری کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے کرم علی جیسی سونے کی چڑیا کو اپنے ہاتھ سے نکل جانے دیا۔ اس نے لعنت و ملامت سے بچنے کے لیے زری نے پاکستان فون کرنا بھی بند کر دیا تھا۔ جمال کے ساتھ اس بار اس کی صلح اس کی طرف سے کسی معذرت کے بغیر ہوئی تھی۔ وہ اب کینیڈا میں بھی اسی محلے کی زندگی گزارنے لگی تھی جس سے اس نے ساری عمر فرار چاہا تھا۔ جمال کی گالیاں کھانا، جمال سے پٹنا اور گھر کے اخراجات چلانے کے لیے ایک ایک پیسہ کا حساب کتاب کرتے ہوئے فکر مند ہوتے رہنا، اور اس سارے عرصے کے دوران اس کے 2 اور مس کیریج ہوئے، اور جمال نے اسے علی اعلان بانجھ قرار دے دیا۔ وہ اب وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں کام کر کے کچھ پیسے کما لیتا تھا، اور آمدنی کے اس ذاتی ذریعے کی دریافت کے بعد زری کے ساتھ اس کے حد تک آمیز سلوک میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے باہر اس کی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح ہر وقت گھر پر بیٹھے رہنے کے بجائے کئی دن گھر سے غائب رہتا، اور جب واپس آتا بھی تو شراب کے نشے میں دھت کپڑے تبدیل کر کے چند دن آرام کرنے اور پھر دوبارہ سے غائب ہو جانے کے لیے۔ کینیڈا میں وہ وہاں کی پاکستانی اور سکھ کمیونٹی میں پھرنے لگا تھا، اور کمیونٹی سے زیادہ یہ کمیونٹی کی عورتیں تھیں جن میں وہ اور جو اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی تھیں، اور ان میں سے کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ شادی شدہ تھا، یا یہ چیز انہیں تب پریشان کرتی جب ان میں سے کوئی جمال کے ساتھ شادی کی خواہش مند ہوتی، لیکن فی الحال وہ ان سب کے لیے ایک فیورٹ ٹائم پاس تھا، ایک بے حد ہینڈسم نوجوان جسے دیکھ کر کوئی بھی عورت اس پر فدا ہو سکتی تھی، اور جو خدشات پہلے کبھی زری کو صرف خدشات رکھتے تھے وہ اب حقیقت بن کر اس کے سامنے آنے لگے تھے۔ وہ کسی بھی وقت اسے چھوڑ کر جا سکتا تھا، اور زری جیسے 24 گھنٹے پھانسی کے تختے پر پھندا گلے میں ڈال کر کھڑی رہتی تھی۔ اپنے پاس موجود رقم کے مکمل طور پر ختم ہونے سے پہلے زری نے کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا کام ڈھونڈ لیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اس کام سے ہونے والی آمدنی گھر چلانے کے لیے کافی نہیں تھی۔ جو اپارٹمنٹ کرم نے انہیں لے کر دیا تھا وہ چھوڑ کر وہ ایک رن ڈاؤن علاقے میں ایک بے حد سستے ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئے تھے، اور یہاں پہنچنے کے 2 ہفتے کے بعد ایک دن جمال اس کے پاس موجود وہ سارا زیور لے کر غائب ہو گیا تھا جو زری بے حد وقتوں سے اس سے چھپا کر اپنے پاس رکھے ہوئے تھی۔ زندگی میں پہلی بار زری کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ یہ زیور اس نے اب تک بیچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تمام تر مالی پریشانیوں کے باوجود اس نے ان سب کو اسی طرح محفوظ رکھا ہوا تھا، اور اکثر جب وہ بہت پریشان ہوتی تو اس زیور کو نکال کر دیکھتی اور اسے عجیب سا سکون اور تسلی ہوتی۔ ابھی اس کا سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا، لاکھوں کا زیور موجود تھا جسے وہ جب بھی بیچتی اچھی خاصی رقم حاصل کر لیتی، اور اب جیسے کسی نے اس کی عمر بھر کی کمائی پر ڈاکہ ڈال دیا تھا۔ لیکن انور حبیب صاحب میں کیسے آ سکتی ہوں؟ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بستر پر پڑی ہوئی ہوں میں، زین نے نقاہت بھری آواز میں جھولے پر لیٹے لیٹے کہا۔ وہ ساتھ ساتھ ٹانگیں ہلا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی دوسری طرف انور حبیب کی دنیا ہل رہی تھی۔ انور حبیب نے پریزاد کے ساتھ پارٹنر شپ کے اعلان کے ساتھ ہی اس فلم کو کامیاب بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا تھا۔ وہ پہلی فلم تھی جس کے وہ سکرپٹ پر بھی محنت کر رہا تھا، ورنہ اسکرپٹ پر بھی محنت کر رہا تھا، ورنہ اس نے پہلے انور حبیب جیسا ڈائریکٹر اسکرپٹ کی اہمیت سے ہی انکاری تھا۔ وہ علی الاعنان کہتا تھا کہ وہ کہانی کے بغیر بھی صرف ایکٹرز کے زور پر کسی فلم کو کامیاب کر کے دکھا سکتا تھا، اور اس نے واقعی ایسا کئی بار کر کے دکھایا تھا۔ اس کے بے سروپا پلاٹ والی فلمز بھی صرف اس عامیانہ انداز کی وجہ سے ہٹ ہوتی رہتی تھی۔ اس کے انداز سے وہ اپنی ہیروئنز کے جسم فلمز میں ایکسپوز کر رہا تھا، لیکن اپنی فلم میں وہ کسی قسم کا رسک نہیں لے رہا تھا، اور اس میں کچھ دباؤ پریزاد کا بھی تھا جو اس میں ہر چیز A1 چاہتی تھی، اسکرپٹ، میوزک، کوریوگرافر، کیمرہ مین، ایڈیٹنگ، ساؤنڈ اور کاسٹ، اور ان تمام چیزوں نے فلم کا بجٹ بہت بڑھا دیا تھا۔
پریزاد نے ابتدائی طور پر انور حبیب کے ساتھ 25 لاکھ روپے کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا تھا، جس میں اس نے ابتدائی 25 لاکھ کے بعد دوبارہ کبھی کوئی رقم جمع نہیں کروائی۔ انور حبیب کے بار بار کے مطالبات کے باوجود پریزاد اسے بہانہ بنانے سے ٹالتی رہتی۔ کبھی وہ اسے یہ کہہ دیتی کہ اس نے اپنی پوری رقم سے کچھ پراپرٹی خرید لی ہے اور وہ کچھ عرصے تک اسے کچھ نہیں دے سکتی۔ کبھی وہ اس سے یہ کہہ دیتی کہ انور حبیب سفیر اور اس کے معاوضہ کے رقم اس کی طرف سے انویسٹمنٹ کا حصہ سمجھ کر اسے ادا نہ کرے، وہ سفیر کو خود ہی وہ رقم دے دے گی۔ اور جب سال وہ اسی طرح حیلوں بہانوں سے فلم کی پروڈکشن کے لیے دیے جانے والے روپے کو لٹکاتی رہی تو انور حبیب کو اس ایشو پر اس سے باقاعدہ بات کرنی پڑی۔ وہ تب تک اس فلم میں ذاتی طور پر اتنا پیسہ اور وقت لگا کر انویسٹ کر چکا تھا کہ وہ اسے صرف پریزاد کی طرف سے نہ ملنے والے رقم کی وجہ سے ڈیلے نہیں کر سکتا تھا۔ پریزاد نے بالآخر انور حبیب کے لیے اس سٹیج پر مزید فائنانس مہیا کرنے سے معذرت کر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کچھ جگہوں پر اپنی رقم انویسٹ کی تھی جو ڈوب گئی ہے اور وہ فوری طور پر چند سالوں کے لیے اس طرح کی کوئی سرمایہ کاری نہیں کر سکتی۔ انور حبیب کو شدید غصہ آیا تھا، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ اس نے مجبوراً اس فلم کو اکیلے ہی پروڈیوس کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تبریز پاشا کی موت کے بعد پاشا اسٹوڈیو اور پاشا پروڈکشن ابھی تک بند پڑے تھے اور اس کی وجہ سے فلم انڈسٹری میں سے بہت ساری پروڈیوسرز نکل گئے تھے، اور ورنہ شاید انور حبیب کسی دوسرے پروڈیوسر کو اس فلم کی پروڈکشن میں حصہ دار بنانے کو کہتا۔ اس کو سفیر خان کا خیال آیا تھا، جو اس فلم میں پریزاد کے مقابل لیڈ رول کر رہا تھا، لیکن پھر اس نے سفیر سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ سفیر کا رویہ پہلے ہی اس کے ساتھ اس فلم کے سلسلے میں ہونے والی ابتدائی چیلنج کے باعث ٹھیک نہیں تھا۔ یہ صرف پریزاد تھی جس کی وجہ سے وہ اس فلم میں کام کرنے پر تیار ہو گیا تھا، ورنہ وہ تو اس فلم میں کام کرنے پر بھی آمادہ نہیں تھا۔ انور حبیب کو احساس ہو گیا تھا کہ اسے اس فلم کو اکیلے ہی بنانا تھا، لیکن ہر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی طرح اسے بھی یقین تھا کہ فلم سپر ہٹ ہوگی۔ اپنے پاس بینک میں موجود سرمایہ وہ فلم پر پہلے ہی لگا چکا تھا۔ اب اس نے اپنے کچھ قریبی دوستوں اور انڈسٹری کے کچھ لوگوں سے کچھ رقم قرضے کے طور پر لے لی، لیکن فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہونے کے دوران ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی فلم اوور بجٹڈ ہوگی۔ فوری طور پر اس نے اپنے خریدے ہوئے دو پلاٹ بھی فروخت کر دیے۔ فلم کا 60% سے زیادہ کام مکمل ہو چکا تھا۔ صرف فلم کے ایک حصے اور دو گانوں کی شوٹنگ کے لیے ایور نیو اسٹوڈیوز میں 50 لاکھ کی لاگت سے گلاس کا ایک سیٹ لگایا گیا۔ پریزاد اور سفیر خان کا صرف 15 دن کا کام باقی رہ گیا تھا، اور اس کے بعد انور حبیب فلم کا کیمرہ کلوز کر کے پوسٹ پروڈکشن کا کام شروع کر دیتا۔ سیٹ ابھی مکمل ہو رہا تھا جب پریزاد ایک کمرشل کی شوٹنگ کے لیے ماریشیس چلی گئی، اور پھر اس نے وہاں سے انور حبیب کو فون کر کے کہا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے امریکہ جا رہی ہے۔ اشتیاق رندھاوا کو وہاں کوئی کام تھا۔ اگر وہ اشتیاق رندھاوا کا ریفرنس نہ دیتی تو شاید انور حبیب اس کے وہاں جانے پر اعتراض کرتا، لیکن وہ اشتیاق رندھاوا تھا، اور پھر صرف ایک ہفتے کی بات تھی، اور ابھی تو سیٹ بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ انور حبیب نے بآسانی اسے اجازت دے دی۔ پریزاد نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ مقررہ ڈیٹس پر شوٹنگ کے لیے پاکستان پہنچ جائے گی، اور سیٹ مکمل ہونے پر انور حبیب نے سفیر کے وہاں سولو سینز لینے کے دوران ایک بار پھر پریزاد سے اس کی دی گئی ڈیٹ سے 3 دن پہلے اس کی پاکستان آمد کے بارے میں پوچھا۔ پریزاد نے اسے اپنے فلائٹ اور فلائٹ کے ٹائم کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ انور حبیب مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اگلے دن صبح اخبار میں اس نے پریزاد کی امریکہ میں ٹانگ ٹوٹنے کی خبر سنی تھی۔ انور حبیب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ پریزاد کی ٹانگ ٹوٹنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اگلے چند مہینے بستر پر پڑی رہتی، اور 50 لاکھ کا وہ سیٹ ایک بار توڑنے کے بعد انور حبیب کو دوبارہ لگانا پڑتا۔ اگر وہ سیٹ 2 ماہ لگا رہنے دیتا تو اس پر روزانہ 1 لاکھ سے زیادہ خرچہ آتا، اور یہ انور حبیب کے لیے اس سے بھی زیادہ کا بجٹ پڑ جاتا۔ پریزاد مقررہ
تاریخ پر پاکستان نہیں آئی تھی اور انور حبیب 3-4 دن تک لاکھ کوشش کے باوجود اس سے یا سلطان سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ پریزاد اور سلطان اس کے سیل فون بند تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا، چوتھے دن پریزاد نے اسے فون کیا تھا اور انور حبیب اس کی آواز سنتے ہی اس پر برس پڑا تھا۔ یہ ایک اور غلطی تھی جو اس نے کی تھی اور پہلی غلطی کی طرح اسے اس کا بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اب ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ آپ کی فلم میں ناچنے تو نہیں آ سکتی میں، پریزاد نے سرد مہری کے ساتھ کہا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، دھوکہ دے رہی ہو مجھے، اس منسٹر کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بول رہی ہو۔ میں جانتا ہوں تمہاری ٹانگ کو کچھ نہیں ہوا۔ انور حبیب چلانے لگا تھا اور وہ اس وقت بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی تصویریں بھیجوں یا ایکس رے، تاکہ آپ کو یقین آ سکے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یا پھر آپ یہاں امریکہ آ کر دیکھ لیں مجھے کہ میں کس حال میں ہوں۔ انور حبیب سے یہ بات کہتے ہوئے زینی اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے پاس امریکہ کا ویزا نہیں تھا اور امریکہ کا ویزا اپلائی کرنے اور ملنے میں اسے اتنا وقت لگتا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ انور حبیب اس سے ملتا۔ وہ 50 لاکھ کے لگے ہوئے سیٹ کو، جس پر ہر روز اس کا लाख रुपया خرچ ہو رہا تھا، چھوڑ کر اس کے سچ اور جھوٹ کو جانچنے امریکہ کبھی نہ آتا، اور آ بھی جاتا تو پریزاد کے پاس اس کے لیے بھی وجوہات تھی۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کب تک ٹھیک ہوگی اور چل پھر سکو گی تم؟ انور حبیب نے بآخر اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ تقریباً 1 ماہ تک چل سکوں گی، لیکن ڈانس کرنے کے لیے تو 3-4 ماہ چاہیے ہوں گے، اور میں نے سلطان سے کہا ہے کہ سارے پروڈیوسرز کو بتا دے کہ میں اگلے 3 ماہ تک امریکہ میں ہی رہوں گی۔ انور حبیب نے اس سے مزید کوئی بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ اب اسے فیصلہ کرنا تھا کہ اسے 3 ماہ تک پریزاد کا انتظار کر کے اور تقریباً 1.5 کروڑ کا نقصان برداشت کر کے فلم کو مکمل کروا کے ریلیز کرنا تھا، یا پھر اس سے کافی کم نقصان برداشت کرتے ہوئے فلم کی ہیروئن کو تبدیل کرنا تھا۔ اگلے 2 دن میں اسے فلم انڈسٹری کی جس ہیروئن کی فوراً ڈیٹس مل گئی تھی، وہ پریزاد کے بعد دوسرے نمبر پر آتی تھی۔ انور حبیب نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ فلم میں پریزاد نہ صحیح، رخسار تو آ گئی تھی، اور اسے امید تھی کہ رخسار بھی اس کی فلم کو پریزاد جیسی کامیابی نہ صحیح لیکن بہرحال کامیابی دلا سکتی تھی، اور اس ساری پیش رفت سے پریزاد باخبر تھی۔ اسے سفیر نے اس تبدیلی کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ پریزاد کے بارے میں انتہائی فکر مند تھا اور امریکہ آنا چاہتا تھا، لیکن زینی نے اسے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ وہ اشتیاق رندھاوا کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہے، اور اشتیاق کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کی جگہ پر اس سے کوئی اور ملنے آئے۔ سفیر نے مجبوراً اس کی بات مان لی تھی، لیکن پریزاد نے انور حبیب کے رویے کے بارے میں اس طرح بات کی کہ سفیر نے اس سے کہہ دیا کہ اگر وہ فلم میں کام نہیں کر رہی تو پھر وہ بھی نہیں کرے گا۔ اسے اب تقریباً پوری فلم کو دوبارہ شوٹ کروانا تھا، اس سینز کو بھی جو اس نے پہلے پریزاد کے ساتھ کیے تھے، اور پہلے تو ابھی تک اسے معاوضے کے طور پر کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ وہ صرف پریزاد کی وجہ سے معاوضے کی بات بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن اب پریزاد نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں جانتی انور حبیب اسے کچھ دینے کا ارادہ بھی کر رکھتا ہے یا نہیں، اس لیے اسے سوچ سمجھ کر دوبارہ اس فلم کو شوٹ کروانا چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ پریزاد نے رخسار کے ساتھ اس کے کام کرنے کے حوالے سے بھی اپنی ناپسندیدگی اس تک پہنچا دی تھی، اور سفیر خان کے لیے یہ دونوں وجوہات بہت کافی تھیں۔ رخسار کو کاسٹ کرنے کے 2 دن بعد انور حبیب کو سفیر نے انفارم کر دیا تھا کہ وہ رخسار کے ساتھ اس کی فلم میں کام نہیں کر سکتا۔ انور حبیب کو جیسے ہارٹ اٹیک ہوتے رہ گیا تھا۔ پہلے اگر آسمان اس کے سر پر گرا تھا تو اب زمین اس کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی تھی۔ اس نے سفیر کے صرف پاؤں نہیں پکڑے تھے، باقی جتنی منتیں وہ سفیر کی کر سکتا تھا اس نے کی تھی، لیکن سفیر ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ انور حبیب نے اپنا حساب برابر کرنے کا یہ نادر موقع سفیر کیسے جانے دیتا؟ انور حبیب کو مجبوراً ایک دوسرے ہیرو کو رخسار کے ساتھ کاسٹ کرنا پڑا تھا۔ 15 دن میں انور حبیب نے شوٹنگ کا سپیل ختم کر کے سیٹ کو ہٹا دیا۔
2 دن بعد اسے پریزاد کے پاکستان آنے کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ جتنی گالیاں اسے دے سکتا تھا اس نے دی، لیکن پوری فلم انڈسٹری پھولوں کے گلدستوں کے ساتھ پریزاد کی رہائش گاہ پر جا کر اس کی صحتیابی پر اپنی خوشی کا اظہار کرتی رہی۔ پریزاد نے مزید 1 ہفتہ بعد چھوٹی موٹی شوٹنگز میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا، اگرچہ وہ ابھی ڈانس شوٹ نہیں کروا رہی تھی، اور اس چیز نے فلم انڈسٹری میں اس کی ٹانگ کے ٹوٹنے کے حوالے سے شبہات کو جنم دیا تھا، لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں رہا۔ اگر پریزاد کہہ رہی تھی کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی تو انڈسٹری کو کہنا پڑ رہا تھا کہ واقعی ٹوٹی ہوگی۔ انور حبیب اور اس کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ پریزاد جان بوجھ کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور انور حبیب اب اس بات پر بھی پچھتا رہا تھا کہ اس نے پریزاد کے جھانسے میں آ کر اس کی فلم کا آغاز ہی کیوں کیا، جس پر اب اسے اپنا گھر بھی گروی رکھنا پڑا تھا۔ 6 ماہ کے بعد انور حبیب کی فلم ریلیز ہو کر باکس آفس پر بری طرح فلاپ ہوئی تھی، اور تب تک انور حبیب کا بال قرضے میں بن چکا تھا۔ اپنے قرضے ادا کرنے کے لیے انور حبیب نے فوری طور پر اس سال بہت کم معاوضے پر ایسی فلمز بھی سائن کر لی جس پر پہلے وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور انور حبیب یہ جانتا تھا۔ اس سال انور حبیب کی آنے والے تمام فلمز فلاپ ہوئی تھیں۔ کم بجٹ اور بی گریڈ کاسٹ کے باوجود کسی فلم کو کامیاب کروانے کے لیے جس اسکل اور کرافٹ کے ساتھ ساتھ کریٹیوٹی کی ضرورت بھی تھی وہ انور حبیب کے پاس نہیں تھی۔ اس کی فلمز باکس آفس پر ایک کے بعد ایک پٹ رہی تھی، اور ہر بننے والی فلم انور حبیب کے دام کم کر رہی تھی۔ فلم انڈسٹری کا پہلا لاکھ پتی ڈائریکٹر اب گھر کی دال روٹی چلانے کے لیے مختلف پروڈیوسرز کے پاس جا کر کام کے لیے منت سماجت کرنے لگا تھا۔ پریزاد نے پبلکلی کبھی انور حبیب کے ساتھ اب کام کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن وہ ہر اس فلم کو کچھ اور ریز کی وجہ سے رد کر دیتی تھی جس کا پروڈیوسر انور حبیب سے ڈائریکٹ کروا رہا تھا، اور یہی کام صفی خان بھی کر رہا تھا، لیکن وہ یہ کام اوپنلی ہر ایک کو بتا کر رہا تھا کہ وہ انور حبیب کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انور حبیب کو بہت جلد فلم انڈسٹری سے فارغ ہو کر چھوٹی اسکرین کا رخ کرنا پڑا تھا۔ اس نے کم سے کم اس کے گھر کے مالی حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے، لیکن وہ اب بھی ہر روز ایک ہی خواب دیکھتا رہتا، ایک سپر ہٹ فلم کے بعد ایک بار پھر سے فلم انڈسٹری کے سب سے کامیاب ڈائریکٹر کہلوانے کا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جب تک پریزاد اور سفیر کی فلمز ہٹ ہو رہی تھی وہ فلم انڈسٹری میں ہمیں نہیں ہو سکتا تھا، اور ان کی فلمز کب تک ہٹ ہونے والی تھی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ دنیا میں تمہارے جیسا بیوقوف کوئی دوسرا نہیں ہوگا کرم، اپنے ہاتھ سے شادی کروا دی، لوگ تو قتل کر دیتے ہیں اس بات پر بیویوں کو، اور تم نے۔ کرم کی ماں کے لیے غصے کے عالم میں بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جمال کو کینیڈا بلوانا اور وہاں بلوا کر زری کے ساتھ اس کی شادی کروانا کرم کی فیملی سے زیادہ دن چھپا نہیں رہا تھا۔ زری کے محلے میں جمال کے دوستوں کے ذریعے یہ بات گردش کرنے لگی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے کرم کے رشتہ داروں کے ذریعے کرم کے گھر والوں تک یہ سب کچھ پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ اس کے تمام بہن بھائیوں کی ایک اور میٹنگ ہوئی تھی جس میں زور و شور سے ایک لمبی چوڑی بحث کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ بھائی جان کا ذہنی توازن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہو رہا ہے۔ وہ اپنے سے آدھی عمر کی اس سابقہ بیوی پر اس طرح عاشق تھے کہ اس کے لیے وہ سب کچھ بھی کرتے پھر رہے تھے، اور وہ دوسرا کوئی مرد کبھی نہ کرتا۔ اب یہ بڑا ضروری تھا کہ انہیں مکمل طور پر اب زری سے قطع تعلق کے لیے مجبور کیا جائے، ورنہ وہ آئندہ بھی اسی طرح اس کے ہاتھوں استعمال ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک متفقہ فیصلہ بھی یہ بھی کیا گیا تھا کہ کرم کی دوبارہ شادی کی اب کوئی کوشش نہیں کی جائے گی، اور اگر کرم نے خود سے شادی کی کوشش کی تو پوری فیملی مل کر اس کی مخالفت کرے گی۔ کرم کو کسی عورت کے چنگل سے بچانے کا یہ واحد حل سب کی سمجھ میں آیا تھا، اور اب کرم کی ماں کرم کے گھر بیٹھی ہمیشہ کی طرح اس پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ یہ کام کرنے سے پہلے اس نے گھر میں پھر کر وارڈروبز کھول کر زری کے سامان کو وہاں دیکھنے کی کوشش کی تھی،
مگر زری اپنے سامان کا ایک تنکا بھی پیچھے نہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ کرم نے اسے اپنے سامان کے علاوہ ضرورت کی دوسری چیزیں بھی لے جانے کی اجازت دی تھی اور زری نے اس کی اجازت کا بھرپور فائدہ استعمال کیا تھا۔ وہ باتھ روم میں رکھے ہوئے ہینڈ واش، شیمپوز اور باڈی واش تک لے گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا کاسمیٹکس کا سامان اور دوسری چیزیں تو خیر اسے لے ہی جانا تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ کچن سے اپنی ضرورت کے کچھ برتن، کٹلری اور بیڈ سپریڈ اور کمفرٹرز بھی لے گئی تھی۔ ان تمام چیزوں کی پیکنگ جب اس نے شروع کی تھی تو ہاؤس کیپر نے کرم کو فون کر کے اسے اطلاع دے دی تھی کہ کرم نے اسے کہا تھا کہ وہ زری کو کوئی بھی چیز لے جانے سے نہ روکے کیونکہ اس نے خود اسے اس کی اجازت دی تھی۔ ہاؤس کیپر کچھ جذبز ہوئی تھی۔ کرم کی فیملی کی طرح اس نے بھی زری کو کبھی پسند نہیں کیا تھا۔ زری بدتمیز اور بے لحاظ تھی اور وہ اسے کسی پاکستانی نوکر کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ اگر کرم نہ ہوتا تو یہ ہاؤس کیپر بھی زری کے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے بعد وہاں سے چلی جاتی۔ لیکن ڈائیورس کے بعد اس ہاؤس کیپر نے کرم کی ماں کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا تھا جو زری جاتے ہوئے اسے گھر سے لے گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب کرم نے ماں سے یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی کہ اس نے زری کو چھوڑی ہوئی تمام چیزیں کسی چیریٹی شاپ میں دے دی ہیں، تو اس کی ماں نے اس کے جھوٹ پر بری طرح چراغ پا ہوئی تھی۔ اچھی طرح جانتی ہوں وہ جھاڑو پھیر گئی ہے اس گھر میں، اور یہ سب تمہاری مرضی سے ہوا ہے۔ اتنے نیچ خاندان کی تھی، کیسے چھوڑ جاتی پیچھے کچھ ایک چیز یوں اٹھا کر لے گئی جیسے اپنے میکے میں لے کر آئی تھی، اور تم نے اپنی حق حلال کی کمائی کو یوں ضائع ہونے دیا۔ اس طرح لٹا ایک بد کردار اور آوارہ عورت پر۔ امی وہ اب بیوی نہیں رہی میری، اس لیے اس کے بارے میں بات نہ کریں۔ کرم نے ماں کو روکا تھا۔ کیوں بات نہ کروں؟ بیوی نہیں رہی تھی تو اس طرح سامان کا انبار کیوں لے گئی وہ یہاں سے؟ وہ تو اسلام نے حق دیا تھا اسے۔ میرا فرض تھا کہ میں جاتے ہوئے وہ جو بھی لے جانا چاہتی میں لے جانے دیتا، کرم نے تحمل سے کہا، اور اس کی ماں کے غصے میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ سارا اسلام تمہارے لیے ہی رہ گیا ہے، ساری نیکیاں تم نے ہی کمانی ہیں، اس طرح کی نیکیاں کے لیے نہیں ہوتے ایسے فرمان۔ ایسی عورتوں کو تو دھکے دے کر نکالنا چاہیے، خالی ہاتھ۔ ہر طرح کی عورت کے لیے ایک ہی حکم ہے، اس طرح یا اس طرح کی عورت کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں۔ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں اسے اچھے طریقے سے رخصت کروں، اور میں نے اسے اچھے طریقے سے رخصت کیا، اور اس نے میرے ساتھ جو کیا اس کے لیے وہ اللہ کو جواب دہ ہوگی وہاں پر۔ آپ کیا چاہتی تھی کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا؟ کرم جان بوجھ کر اسلام کا ذکر کر رہا تھا۔ صرف ایک موضوع تھا جس پر وہ اپنی ماں کو کچھ جذباتی کر کے خاموش کروا دیا کرتا تھا، ورنہ وہ اگلے کئی گھنٹے اسی طرح یوں ہی رہتی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ کرم کی ماں کا غصہ ایک دم کچھ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اور مجھے کیا فرق پڑ گیا؟ میری 4 چیزیں وہ لے گئی تو میں مرد ہوں، کما کر پھر لے آؤں گا، وہ عورت ہے۔ تمہاری چیزیں کیوں لے کر گئی؟ کہتی اپنے دوسرے شوہر کو وہ خرید کر دیتا اسے جس کے لیے تمہیں چھوڑا اس نے، کرم کی ماں نے کہا تھا۔ کرم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پیسہ بھی دیا ہے تم نے اسے؟ کرم کی ماں نے بالآخر اس سے وہ سوال کیا جو کرم کے بہن بھائیوں نے اسے پوچھنے کے لیے بھیجا تھا۔ نہیں، کرم نے جھوٹ بولا۔ میں مان ہی نہیں سکتی، میں تجھے اچھی طرح جانتی ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے اسے خالی ہاتھ بھیج دیا ہو۔ کرم کی ماں نے بے یقینی سے کہا، جب آپ جانتی ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہی ہیں؟ کتنی رقم دے دی تم نے اسے؟ کرم کی ماں کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ اس کا حق مہر دیا ہے۔ کرم نے جھوٹ بولا۔ کرم کی ماں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ 4 لاکھ روپے اور 100 تولے سونا دے دیا تم نے اسے، اس کا حق مہر تھا۔ پانی لا کر دے کرم، مجھے پانی لا کر دے، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ کرم نے پاس پڑے ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی اڑیل کر ماں کو تھما دیا۔ اس کی تو لاٹری نکل آئی کرم، تم نے بیٹھے بٹھائے لکھ پتی بنا دیا اسے۔ مجھے ہی عقل نہ آئی؟ 100 تولے سونا اس کے پاس کیوں رہنے دیا؟ میں نے اپنے پاس کیوں نہیں رکھا؟
وہ اب کفے افسوس مل رہی تھی۔ کرم اگر انہیں یہ بتا دیتا کہ اس نے حق مہر کی رقم اور وہ زیورات شادی کی رات کو ہی زری کے حوالے کر دیے تھے تو کرم کی ماں کو یقیناً غش آ جاتا۔ کرم کو زندگی میں کبھی پیسہ جانے پر دکھ نہیں ہوا تھا، اسے آج بھی کوئی دکھ نہیں ہوا تھا، لیکن اسے اس بات پر تکلیف ضرور تھی کہ اس کی ماں اس کے گھر ٹوٹنے پر غمزدہ نہیں تھی، وہ گھر کی چیزیں اور اس کا پیسہ جانے پر ماتم کر رہی تھی، اور شاید انہیں دونوں چیزوں کا صدمہ اس کے بہن بھائیوں کو تھا، ورنہ گھر ٹوٹنے پر تو شاید سبھی خوش تھی۔ زری ناپسندیدہ تھی اور وہ ناپسندیدہ عورت ان کے بھائی کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر بھائی جان پر مکمل حق جتا سکتے تھے، وہ ایک بار پھر کھلے عام کسی ردک ٹوک کے بغیر بھائی جان کے گھر آ سکتے تھے۔ اگلے چند ہفتوں میں بھی اس کی فیملی میں کسی نے کرم سے اس کی طلاق پر افسوس نہیں کیا تھا۔ صرف کرم کے چند دوست تھے جنہوں نے کرم کی ڈائیورس پر اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی، لیکن ان میں سے بھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ کرم اپنی زندگی کے اس حادثے سے کتنا دل برداشتہ ہوا تھا۔ اس کی فیملی کی طرح ان کا بھی یہی خیال تھا کہ کرم علی امیر آدمی تھا اور اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے حادثات تو اس پر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ایک عام آدمی تھا جو اپنی زندگی میں ہونے والی ایسی چیزوں سے ہرٹ ہوتا۔ کرم کروڑ پتی آدمی تھا، کرم کو کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ پیسہ تھا نا اس کے پاس، اس کے آنسو پوچھنے کے لیے۔ دوستوں رشتہ داروں کے کندھوں کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ ایک عجیب سی فرسٹریشن تھی جو ان دنوں کرم کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ زری جیسی بھی تھی، بہرحال اس کے ہونے سے گھر میں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ گھر بہت سالوں بعد پہلی بار گھر جیسا لگتا تھا، اور اب ایک بار پھر سے وہاں وہی پرانی خاموشی اور وحشت نظر آنے لگی تھی جو پہلے تھی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب پاکستان میں کرم کی فلم شاندار بزنس کر رہی تھی اور اسے پاکستان سے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی کالز آ رہی تھی۔ ہر ایک اس کی اگلی فلم کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ کرم کے منع کرنے کے باوجود کہ وہ اب دوبارہ کوئی فلم بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا، کوئی بھی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہر ایک کا خیال تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اور پہلے کی طرح اچانک اپنی فلم کے ڈائریکٹر کا اور کاسٹ کا کام شروع کرے گا۔ اس لیے انڈسٹری کا ہر ڈائریکٹر اور ایکٹر اسے فون کر کے اپنا کام اس کی یادداشت میں دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور انہیں کالز میں کرم علی کو غیر محسوس طور پر صرف ایک کال کا انتظار رہنے لگا تھا۔ اسے یہی تھا جلد یا بدیر وہ بھی اسے کال کرے گی، اگر اگلی فلم کے لیے نہیں تو اس فلم کی کامیابی پر مبارکباد کے لیے ہی صحیح۔ فلم کے ڈائریکٹر سے لے کر کمپوزر تک ہر ایک نے باری باری اسے کال کیا تھا، لیکن کئی ہفتے گزرنے کے باوجود اسے زینی کی کال نہیں آئی تھی۔ کرم کو یقین تھا وہ یہ جان چکی ہوگی کہ وہ اب کوئی فلم نہیں بنانا چاہتا، اور اسی لیے اس نے اسے کال نہیں کیا تھا۔ وہ اب اس کے کسی کال کا نہیں رہا تھا، وہ اب اس کے کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ زندگی کے جتنے تکلیف دہ دور سے گزر رہا تھا وہاں یہی سوچ سکتا تھا۔ پاکستان سے آنے والے اخبارات، میگزینز اور چینلز پر وہ پریزاد کی نت نئی فتوحات کی داستانیں اور دیکھتا رہتا تھا، اور بعض دفعہ وہ سوچتا کہ پریزاد کو تو اب شاید یاد بھی نہیں ہوگا، آخر یاد رہ جانے میں اس میں کوئی بات تھی ہی کیا کہ فلم انڈسٹری کی وہ سپر اسٹار اس کو یاد رکھتی۔ اور یہ سب سوچنے کے باوجود اس کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ اس کو یاد نہ کرے۔ زینی اس کی زندگی کی کتاب کی خوبصورت ترین یاد تھی، اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کے بارے میں سوچ کر کرم بہت بار کرم ہی رہتا تھا۔ تم نے میرے سین کٹوائے ہیں؟ زینی سین کے لیے ڈریسنگ روم میں تیار ہو رہی تھی جب وہ اسے ڈھونڈتا ہوا اندر آیا تھا۔ کیسے سین؟ زینی نے بے حد بے نیازی کے عالم میں کہا۔ سفیر نے پچھلے کئی ماہ سے ایک عجیب سرد جنگ جاری تھی اس کی، اور سفیر اس کی وجہ جاننے کے لیے جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ زینی نے اسے مکمل طور پر اوائڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کی پارٹیز میں نہیں جاتی تھی، اس کی فون کالز نہیں لیتی تھی، یا
لے کر مصروف ہونے کا بہانہ کر کے فون رکھ دیتی تھی۔ سیٹ پر بھی ان دونوں کے بیچ پہلے جیسی گرمجوشی اب غائب ہو چکی تھی۔ وہ اس کی باتوں کا جواب بے حد مختصر دیتی یا پھر اس کی سرے سے یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ سیٹ پر سفیر سے بات کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں سے بات چیت میں مصروف رہے تاکہ سفیر کو اس سے بات کرنے کا موقع کم سے کم مل سکے، اور سفیر کے لیے اس کا یہ رویہ ناقابل یقین تھا۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے اور سفیر کو یقین تھا کہ پریزاد اس سے محبت کرتی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ محبت جتنی وہ اس سے کرتا تھا، اور اسی محبت کے یقین میں اس نے اپنے گھریلو اختلافات کو سلجھانے یا اپنی بیوی سے مصالحت کے بجائے اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ اب بڑی سنجیدگی سے پریزاد سے شادی کا سوچ رہا تھا اور کئی بار پریزاد کو پرپوز بھی کر چکا تھا۔ کسی دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پریزاد نے اس کے پرپوزل کے سرے سے ریجیکٹ کر دیا ہو، اور وہ سفیر کو ہر دفعہ امید دلاتی تھی لیکن فوری شادی پر فی الحال تیار نہیں تھی، اور سفیر خان بھی اس کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ انڈسٹری کی سب سے بڑی ہیروئن کے ساتھ اس کا نام اتنے عرصے سے جوڑا جا رہا تھا۔ وہ پریزاد کی محبت میں کچھ اتنی بری طرح گم رہا تھا کہ اس نے اوپر تلے پریزاد کے ساتھ فلاپ ہونے والی فلموں پر بھی غور نہیں کیا، نہ ہی اس بات پر توجہ دی کہ پریزاد کو دوسرے ہیروز کے ساتھ آنے والی فلمیں تو ہٹ جا رہی تھیں لیکن اس کے ساتھ آنے والی فلمیں اچھا بزنس نہیں کر رہی تھیں۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ پری کی جس مرضی ہیرو کے ساتھ فلم ہٹ ہوتی اس کا نام تو لوگ اسی کے ساتھ لیتے تھے، اور کل کو اسے سفیر ہی کے ساتھ شادی کرنی تھی، اور اسی خوش فہمی میں اس نے اس بات پر بھی غور نہیں کیا کہ جن فلموں میں اس کے ساتھ پریزاد ہوتی تھی ان فلموں میں اس کے بہت سارے سین کاٹ کر اس کا رول کم کر دیا جاتا تھا۔ اگر کبھی اسے ایسی شکایت ہوتی بھی تو کہ فلم میں سے اس کے بہت سارے اچھے سینز غائب ہوتے تھے، ایسے سینز جن کی وجہ سے وہ ایک اچھے ایکٹر کے طور پر اس فلم میں ابھر کر نمایاں ہوتا، تو یا فلم کا ڈائریکٹر یا پروڈیوسر اسے اس کا وہم قرار دیتا اور ان سینز کو کاٹنے کی کوئی نہ کوئی بڑی وجہ اسے دیتے۔ سفیر اس بات کو اگنور کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ اس بات کو تب زیادہ نوٹس کرتا اگر فلم میں اس کے علاوہ سیکنڈ لیڈ میں موجود کسی ایکٹر کے سینز اس سے بڑھ کر یا اس کے برابر ہوتے، اور سفیر کو کم سے کم ایسی کوئی شکایت نہیں تھی۔ پریزاد کے سینز کی تعداد اور کوالٹی پر اس نے کبھی غور نہیں کیا، وہ تو ویسے ہی اس کی محبوبہ تھی جس پر وہ اندھا اعتماد کرتا تھا، اور ہیرو کا مقابلہ کسی دوسرے ہیرو سے تو ہو سکتا تھا لیکن ہیروئن اس فلم انڈسٹری کی روایت نہیں تھا۔ اور اب آج اسے اس وقت کرنٹ لگ گیا تھا جب وہ اپنی آنے والی ایک بہت بڑے فلم کو دیکھنے گیا تھا، اور اس فلم میں بھی اپنے بہت سارے سینز غائب دیکھ کر وہ ڈائریکٹر سے بری طرح الجھ پڑا تھا۔ اسے اس فلم کو دیکھ کر یوں احساس ہوا تھا جیسے وہ فلم کا ہیرو کا رول نہیں کسی ایکٹر کا رول کر رہا تھا، اور اسے یقین تھا اس فلم کی ریلیز کے بعد ایک بار پھر اسے فلمی تبصرہ نگاروں کی تنقید و تضحیک کا سامنا کرنا پڑتا، جو وہ پچھلے کچھ عرصے سے فلمز میں اس کی پرفارمنس اور کرداروں پر شدید تنقید کر رہے تھے۔ اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اس وقت ایک اچھی فلم آ کر وقتی طور پر ان سب کا منہ بند کر دے، اور جس فلم کے بارے میں اسے یہ توقع تھی کہ وہ یہ کام کرے گی، اس میں پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ پریزاد نے اسکرین پر جیسے اسے کھا لیا ہو۔ وہ اس کے مقابلے میں کہیں کھڑا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سینز میں اس کے اچھے ڈائیلاگ کاٹے گئے تھے، وہ اچھے سین غائب تھے۔ ڈانس سیکوینس میں ایڈیٹنگ کے ذریعے بہت تبدیلی کر دی گئی تھی۔ وہ ہیرو کی طرح فرنٹ میں ناچتا نظر آنے کی بجائے دوسرے ایکٹرز کے ساتھ ناچتا ہوا ایک ایکٹر الگ رہا تھا، اور ہر جگہ کیمرہ جیسے پریزاد کا تعاقب کرتا نظر آ رہا تھا، اور اس وقت پہلی بار سفیر خان کو احساس ہوا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی، اور گڑبڑ کو جاننے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی تھی، اور یہ سب کروانے والے کا نام سن کر وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔
پریزاد یہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو اس کی سفیر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اس کی بے اعتنائی، بے نیازی اور سرد مہری کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی تھی، لیکن سفیر خان کے لیے قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اس کی دشمن ہو سکتی تھی۔ وہ غصے میں آگ بگولا اسی طرح پریزاد کے پاس آیا تھا اور اسے اس وقت اس کی لاپرواہی دیکھ کر مزید غصہ آیا۔ کیسے سینز؟ زینی نے بے حد اطمینان کے ساتھ میک اپ آرٹسٹ کو ڈریسنگ روم سے جانے کا کہتے ہوئے سفیر سے پوچھا۔ سلطان اس کے پاس بے حد محتاط اور چوکنا انداز میں کھڑا تھا، یوں جیسے اسے سفیر خان سے کسی اشتعال انگیز حرکت کی توقع ہو۔ تم بڑی اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کن سینز کی بات کر رہا ہوں۔ سفیر دہاڑا۔ میں غیب کا علم نہیں جانتی، زینی نے بے حد سرد مہری سے کہا۔ تم بتاؤ گے تو ہی پتہ چلے گا مجھے۔ میں چوہدری الطاف کی فلم کی بات کر رہا ہوں۔ سفیر نے اس کی بات کاٹی۔ سفیر، میں اس وقت اپنے سین کی تیاری کر رہی ہوں، مجھے اپنی لائنز یاد کرنی ہے۔ تم ویسے بھی اس وقت غصے میں ہو، اور جب تمہیں غصہ آ جائے تو پھر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، اس لیے ہم اس معاملے پر تب بات کریں گے جب تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اس طرح بات کر رہی تھی جیسے کسی چھوٹے بچے کو بہلا رہی ہو۔ بھاڑ میں گیا تمہارا سین، تم میرا کیریئر تباہ کر رہی ہو اور تمہیں اپنے سین کی پڑی ہے۔ سفیر نے اس کے سامنے بڑی میز کو ٹھوکر سے دور پھینکا تھا، اس پر بڑی چیزیں کمرے میں بکھر گئی تھی۔ زین نے بے تاثر چہرے کے ساتھ فرش پر دور پڑی ٹیبل پر اور بکھری ہوئی چیزوں پر ایک نظر ڈالی، پھر ہاتھ میں پکڑے سین کے صفحات کو لپیٹ کر سلطان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے سفیر سے کہا، میں تمہیں بتاؤں سفیر، تمہارا کیریئر پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ زینی کی آواز میں جھلکنے والے ٹھنڈک سے سفیر کے وجود میں پہلی دفعہ لڑکھڑاہٹ پیدا کی۔ وہ اس ٹھنڈک سے ناآشنا تھا، وہ اس پریزاد کو نہیں جانتا تھا۔ 10 فلمیں فلاپ ہونے سے کسی کا کیریئر ختم نہیں ہوتا، اس نے غراتے ہوئے زینی سے کہا۔ اگر 10 فلمیں ایک سال میں فلاپ ہوں تو ہو جاتا ہے۔ تم انڈسٹری میں اپنا وقت گزار چکے ہو۔ زینی کے انداز اور آواز میں صفاقی تھی، وہی صفاقی جس کے لیے فلمی ہیروئنز جانی جاتی تھیں۔ اس لیے تم ہر فلم میں اپنے ساتھ سفیان کو کاسٹ کرواتی پھر رہی ہو۔ سفیر کو فلم انڈسٹری میں پھیلے کئی ماہ سے گردش کرنے والی وہ خبریں یاد آنے لگیں جنہیں وہ افواہیں کہہ کر جھٹلاتی رہی تھی۔ لوگ مجھے اور سفیان کو ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ زینی کے ہونٹوں پر جھلسا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ اور کل تک میں تمہیں فلموں میں کاسٹ کرواتا پھر رہا تھا، مجھے کسی اور ہیروئن کے ساتھ کام نہیں کرنے دیتی تھی تمہاری وجہ سے آدھی انڈسٹری کی ایکٹریسز اور ڈائریکٹر کے ساتھ جھگڑے مول لیے میں نے۔ سفیر اب چلانے لگا تھا، اسے احساس ہونے لگا تھا وہ پریزاد کی وجہ سے کس طرح اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتا رہا تھا، وہ کتنی آسانی سے اسے بیوقوف بناتی رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، مجھ سے پوچھ کر نہیں دی۔ میں نے تمہیں لاکھوں کے تحائف دیے اور اب تم مجھے استعمال کر کے ایک اور نئے ہیرو کے ساتھ پینگیں بڑھاتی پھر رہی ہو۔ تم نے میرا وقت لیا اور اس وقت کی قیمت دی، پھر احسان کس چیز کا یہ جتا رہے ہو تم؟ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وقت، تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی رہی۔ وہ ایک بار پھر چلایا۔ میں نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، ایک بار بھی نہیں۔ زینی نے بے حد پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ تم مجھ سے کہتی تھی کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں، تم میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ سفیر کو یاد آ گیا تھا، اس نے زینی کی زبان سے واقعی اپنے لیے محبت کا اعتراف کبھی نہیں سنا تھا۔ اچھے لگنے میں اور محبت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ زینی کے لہجے کا اطمینان ہنوز ہو رہا تھا۔ تم مجھے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک رہی ہو۔ تم عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ اس نے دو بدو کہا تھا۔ مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، سفیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زینی بے اختیار مسکرائی۔ یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ اور؟ میں تمہیں دیکھ لوں گا پریزاد، میں تمہیں۔ سفیر خان جملے مکمل نہیں کر سکا تھا، وہ اسے گالیاں بکنے لگا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اس پر حملہ کرتا سلطان اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہونے لگی تھی۔ چند منٹوں کے اندر سیٹ پر موجود تمام افراد ڈریسنگ روم میں پہنچ گئے تھے۔ سفیر خان کو زبردستی وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ ہر ایک کا خیال تھا کہ وہ وہاں شراب کے نشے میں آیا تھا۔
اور بہت کچھ کہہ رہا تھا، نشے میں کہہ رہا تھا، اور زینی نے اس تاثر کو مضبوط کیا تھا۔ پریزاد نے سفیر کو اس رویے کے نتیجتاً ان تمام فلمز میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا جو اس نے پچھلے کئی سالوں میں سائن کی تھی اور جن میں سفیر ہیرو کے طور پر اس کے ساتھ تھا۔ وہ ایسی کسی فلم میں اب کام کرنے پر تیار نہیں تھی جس میں سفیر کسی رول میں موجود ہوتا۔ دوسری طرف ایسا ہی اعلان سفیر نے بھی کر دیا تھا۔ اس نے پریس کانفرنس کر کے میڈیا کے سامنے پریزاد پر اپنے الزامات دہرائے اور ان الزامات کے ساتھ اس نے اس پر کچھ اور رقیق الزام بھی لگائے۔ اس نے صرف ایک پریس کانفرنس پر اکتفا نہیں کیا، وہ یکے بعد دیگر پریس کانفرنسز کا انعقاد کرتا رہا، اور ایسی کچھ پریس کانفرنسز میں اس نے میڈیا کے سامنے ان ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے کام کے لیے انہیں لانے کا وعدہ کیا جنہوں نے پریزاد کے کہنے پر اس کے سینز کاٹے تھے۔ اخبارات میں لوگوں کے نام شائع ہوتے ہی انڈسٹری میں مزید کھلبلی مچ گئی تھی۔ ان میں ہر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نے اخبار اور فون کر کے سفیر کے ان الزامات کی تردید کی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی سفیر کے پریس کانفرنس میں آ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر پریزاد کے بارے میں میڈیا کے سامنے کچھ کہنے پر تیار نہیں تھا۔ ہر ایک جانتا تھا کہ ایسی کسی حرکت کو پریزاد کس طرح لے گی۔ ہر ایک نے وقتی طور پر سفیر خان کو بھی اوائڈ کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ چیز سفیر کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ وہ انڈسٹری کے لوگوں سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس چیز نے اس کے فرسٹریشن اور ڈپریشن میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ انڈسٹری پہلی بار جیسے ایک عورت کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ ماپ کے عہدیداران نے انڈسٹری کے ان دو جائنٹس کے درمیان مفاہمت اور مصالحت کی کوششیں کی تھیں، کیونکہ بہت سارے فلم میکرز کا پیسہ ان دونوں کے ایک ساتھ کام نہ کرنے کی وجہ سے ڈوبتا، لیکن سفیر کی ہر نئی پریس کانفرنس صورتحال کو خراب کرتی رہی۔ وہ ان پریس کانفرنسز کا سلسلہ بند کرنے پر تیار نہیں تھا، اور ماپ کے عہدیداران پریزاد پر دباؤ ڈالنے میں ناکام ہو رہے تھے، کیونکہ وہ ایسی ہر کوشش کے جواب میں ان کے سامنے سفیر کے کسی نئی پریس کانفرنس کے الزامات رکھ دے گی جن کا جواب ماپ کے عہدیداران کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ چند ماہ اخبارات میں اس اسکینڈل کی خبریں جلی سرخیوں میں شائع ہوتی رہیں۔ پھر جوں سفیر خان پریس کانفرنسز بڑھتی گئیں، ان میں آنے والی جرنلسٹ کی تعداد کم ہوتی گئی۔ پریزاد کی طرف سے کسی الزام کا جواب نہیں دیا گیا تھا، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی گئی تھی، کوئی تصدیق یا تردید نہیں آئی تھی، وہاں مکمل خاموشی تھی۔ اس نے کسی فلمی تقریب میں میڈیا کے لوگوں اور ہزار کوششوں کے باوجود سفیر کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، اور اس کی اس حکمت عملی نے سفیر کو اس سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا جتنا سفیر کے میڈیا میں آنے والے الزامات نے پریزاد کو۔ فوری طور پر سفیر کو اس نقصان کا اندازہ نہیں ہوا تھا جو اسے آنے والے دنوں میں پریزاد کے ساتھ کام نہ کرنے کے فیصلے سے ہونے والا تھا، لیکن چند ماہ میں ہی اسے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انڈسٹری نے اس پوری جنگ میں کس فریق کی حمایت کا فیصلہ کیا تھا۔ بہت ساری ان فلمز میں اس کو نکال دیا گیا تھا جن میں پریزاد کو بھی سائن کیا گیا تھا، اور یہ سفیر کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ کسی فلم ڈائریکٹر سے اسے فلم میں رکھتے ہوئے پریزاد کو نہیں نکالا تھا۔ پریزاد کے ساتھ اس کی نفرت میں اضافہ ہوا تھا، اور اس نفرت کے ساتھ ساتھ شراب نوشی اور ڈرگز کے استعمال میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک سال میں اس کی دوسری ہیروئنز کے ساتھ 3 مزید فلمز فلاپ ہوئیں۔ سفیر کے پاس فلمز کی آفر ایک دم نہ ہونے کے برابر آگے ہو گئی تھی۔ وہ جس معاوضے میں ہر سال اضافہ کر رہا تھا، اب اچانک اس نے اس میں آدھی کمی کر دی تھی۔ جن مطالبات اور نخروں کے ساتھ وہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز کا جینا حرام کر دیتا تھا، وہ جیسے اب قصہ پرینا ہو گیا تھا۔ وہ صرف ہر قیمت پر کام چاہتا تھا، ہر قیمت پر انڈسٹری میں ان رہنا چاہتا تھا، اور اب پریزاد کے خلاف اس طرح کے ری ایکشن پر پچھتاوا بھی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے کھل کر اسے دشمن بنانے اور اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ انڈسٹری کے چند بڑوں کے ذریعے اس نے بال واسطہ
پریزاد سے مصالحت کی کوششیں کرنی شروع کر دی، لیکن ایسی کسی بھی کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ پریزاد اور سفیر خان کا پیئر اس وقت انڈسٹری کا ہاٹسٹ پیئر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری میں ان کے درمیان کی خبریں بھی گرم تھیں۔ ان حالات میں سفیر کے ساتھ مصالحت کرنا زینی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اور دو ماہ کے اندر بے تحاشا شراب نوشی کی وجہ سے سفیر کے وزن میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے سر کے بال کم ہونے لگے تھے، اس کے چہرے پر بڑھتی ہوئی جھریاں اس کی بڑھتی ہوئی عمر کی چغلی کھانے لگی تھی۔ اس نے فلم کے آفرز بند ہونے کے بعد اوپر نیچے 2 فلمز اپنے بینر کے نیچے پروڈیوس کی۔ دونوں کا نتیجہ وہی نکلا تھا اس سے پہلے کہ دوسرے فلموں کا نکلتا آ رہا تھا۔ سفیر خان کی مالی حیثیت کو بھی شدید دھچکا لگا تھا، اور یہی تھا کہ جن میں انڈسٹری پر 15 سال سے زیادہ سپر اسٹار کے طور پر راج کرنے والے سفیر خان نے ہر ایکٹر کے طور پر کام شروع کر دیا تھا۔ اپنے ڈوبتے ہوئے فلمی کیریئر کو وہ اب اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے سہارا نہیں دے سکتا تھا۔ انڈسٹری میں ایک کے بعد دیگر 4 نوجوان خوبصورت ہیرو داخل ہو چکے تھے، جنہوں نے اوپر نیچے ہٹ فلمز دے کر سفیر خان سمیت اپنے سے پہلے موجود ہیروز کو ملنے والے کام میں کمی کر دی تھی، اور انہوں نے کسی پرانے ہیرو کے لیے کم بیک کے چانسر کو مکمل طور پر نہیں تو تقریباً ختم کر دیا تھا، اور ان 4 ہیروز کو فلم انڈسٹری میں پہلا بریک پریزاد نے ہی دلوایا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کی پہلی فلم پریزاد کے ساتھ تھی، اور ان میں سے ہر ایک پریزاد کے گن گاتا تھا۔ پریزاد لوگوں کو صرف یہیں تک نہیں پہنچاتی تھی، وہ تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دیتی تھی۔ فلم انڈسٹری میں اس سے زیادہ قابل تعریف ایکٹریس کوئی دوسری نہیں تھی، اور فلم انڈسٹری میں اس سے زیادہ خوف کوئی کسی سے نہیں کھاتا تھا۔ 4 سال کے بعد پریزاد نے بالآخر سفیر خان کے ساتھ فلم میں کام نہ کرنے کا اعلان واپس لے لیا تھا۔ انڈسٹری میں آنے والے ایک نئے ڈائریکٹر نے پریزاد کو اور سفیر کو اپنی فلم میں کاسٹ کر لیا تھا۔ آخری میں اس خبر پر کوئی زیادہ بڑا رد عمل نہیں آیا تھا۔ فلم میں سفیر خان پریزاد کے باپ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ رانٹرول سے پہلے فلم سے اس کی ایگزٹ ہو جاتی۔ سیٹ پر پہلے دن سفیر خان اپنے بالوں میں سفیدی لگائے دوسروں کی طرح پریزاد کے انتظار میں بیٹھا تھا، جو ابھی تک شوٹنگ کے لیے نہیں پہنچی تھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اس کا اور پریزاد کا یہ پہلا آمنا سامنا ہونے والا تھا، اور سفیر نہیں جانتا تھا کہ پریزاد کیسے ریئیکٹ کرنے والی تھی۔ اس کے لیے یہ کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے وہ پچھتایا بھی۔ شاید اس نے پریزاد کے ساتھ باپ کے رول میں یہ فلم سائن کر کے غلطی کی تھی، لیکن وہ کئی سال بعد آنے والے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ ایکٹر کے طور پر صحیح، لیکن پریزاد کو اگر اس کی فلم کی کاسٹ میں موجودگی پر اعتراض نہ ہوتا تو سفیر کو کئی اور فلمیں مل سکتی تھیں۔ انڈسٹری میں کئی اور فلمیں مل سکتی تھیں۔ ان میں پریزاد کے ساتھ سیکنڈ لیڈ والی فلمز بھی ہوتی جو عام طور پر ہوتی تھی، اور ایک ہٹ فلم میں ایک چھوٹا سا رول بھی ایک فلاپ فلم کی لیڈ سے بہتر تھا۔ وہ آدھ گھنٹے کی تاخیر سے سیٹ پر آئی تھی، اور اس کے سیٹ پر آتے ہی سیٹ پر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ سفیر خان اس بھاگ دوڑ سے ناآشنا نہیں تھا۔ انڈسٹری میں کئی سال تک سیٹ پر اس کی اسی طرح نخرے اٹھائے جاتے تھے۔ حسرت، رشک اور حسد کے علاوہ اس وقت سفیر کی آنکھوں میں پریزاد کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ گھٹنے تو خیر بہت پہلے ہی اس کے سامنے ٹیک چکا تھا۔ پریزاد کے گرد جمگٹھا اب کم ہو گیا تھا۔ وہ سلطان کے ساتھ اپنی لائنز یاد کر رہی تھی اور جوس کے گلاس سے جوس پی رہی تھی جب سفیر نے دوسرے ایکٹرز کی طرح خود آگے بڑھ کر اس وقت انڈسٹری کی واحد سپر اسٹار کو سلام کرنے کا ارادہ کیا۔ پریزاد کے گلاس میں چند گھونٹ باقی تھے جب سفیر خان جھکے کندھوں کے ساتھ اس کے سامنے آیا اور اس نے اسے سلام کیا۔ زینی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے سر سے پاؤں تک اس پر ایک نظر ڈالی تھی۔ کیسے ہیں سفیر صاحب آپ؟ زینی نے اس سے پوچھا تھا۔ اس انداز میں کہیں کسی پرانی آشنائی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں،
میں ٹھیک ہوں میڈم، سفیر نے مدھم آواز میں نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آخری لفظ آشنائی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ آخری لفظ میں آشنائی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں میڈم، سفیر نے مدھم آواز میں نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آخری لفظ زبان سے ادا کرنا اور اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے نام سے پکارتا تھا اور ابھی بہت کچھ کہنا تھا، لیکن انڈسٹری اب پریزاد کو میڈم کہتی تھی۔ اسے پریزاد کہہ کر پکارنے والے بہت کم رہ گئے تھے۔ آئیں، سین کرتے ہیں۔ پریزاد کو سین تیار ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔ اس نے سفیر سے کوئی اس کا پہلا سین اپنے باپ ہی کے ساتھ تھا۔ سفیر چپ چاپ اس کے کھڑے ہونے پر اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ فلم انڈسٹری کا بھیڑیا تھا جسے ایک 28 سالہ لڑکی نے میمنے میں تبدیل کر دیا تھا۔